ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان کی 12ویں سحری کے لیے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، اور 12ویں کی نسبت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی پروگرام میں آپ کو تلاوت قرآن کریم بھی سنائیں گے، ترجمہ اور تفسیر بھی سنائیں گے، اور بہت کچھ انشاءاللہ ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ اول تاخیر آپ نے شریک رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن کریم شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے کے مراحل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا،
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبا جو کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے اور اس کی کچھ آیتیں الحمدللہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے ان کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی اور چھلکتا جام جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ تفسیر۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور دیگر برے اعمال سے بچتے ہیں اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ ہے جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں، اور ان کے لیے انگور ہیں، اور ان کے لیے اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی بیویاں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نفیس شراب سے جھلکتا جام ہے، اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی اور نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا میں کامیابی پالے، بلکہ حقیقی طور پر کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کر سکے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، وہ جو رب ہیں آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے کوئی نہ بول سکے گا مگر رحمان، جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی، وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ تفسیر۔ جزاء من ربک،
یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں میں سے جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے۔ اور تمہارا رب عز و جل وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن حضرت جبریل علیہ السلام اور سب فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے رعب و جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ البتہ جسے رحمان عز و جل نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی ہو اور اسی کے مطابق عمل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دین ہے، یعنی قیامت کا واقع ہونا برحق ہے۔ اب جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے تاکہ اس دن میں عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی ابدی نعمتیں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ تو الحمدللہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بھی سنی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، ماہ رمضان میں خوب کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جو بقیہ دن ماہ رمضان کے بچے ہیں ان میں خوب کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی اپنا معمول بنا لیں کہ تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے قرآن کریم کی، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ بڑی ہی پیاری تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان، آسان اردو کے اندر یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس کو پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سحری ٹرانسمیشن بنام انوار سحری پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ سحری کے انمول لمحات جاری ہیں، آپ سحری کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، ابھی آپ اٹھے ہوں گے اور سحری کی تیاریاں گھر پہ جاری ہوگی۔ اللہ پاک رمضان مبارک کی ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ سحری میں ہم یہ پروگرام روزانہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ سحری کا لطف بھی اٹھاتے چلے جائیں اور علم دین بھی حاصل کرتے چلے جائیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک نیو ٹاپک ہوگا اور اس سے متعلق ہم گیسٹ سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کچھ خصوصی شرکتیں بھی ہوگی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کون ہمیں جوائن کرے گا اور انشاءاللہ کس کی ہم آج برکتیں لوٹیں گے۔ تو آج کا پروگرام بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ آج آپ کو بہت ہی پروگرام میں سیکھنے بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا، کیونکہ ہم اس سحری کے لمحات میں آپ کے لیے لاتے ہیں ڈیفرنٹ سیگمنٹس، جس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی سحری کو اور بھی مزیدار اور بھی دلچسپ بنائیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آج کا ٹاپک تھوڑا یونیک ہے۔ وہ ٹاپک ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ جی ہاں ناظرین، سمجھنا اور سمجھانا یہ ایک آرٹس ہے، ایک ٹیکنیک ہے، ایک سائنس ہے۔ کچھ لوگ سمجھانا چاہتے ہیں مگر جیسا سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے وہ انداز اختیار نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کل بھی ہم نے سنا تھا کہ گیو اینڈ ٹیک کے معاملات ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں
تو آپ نے سمجھنے کی بھی اپنے اندر پوٹینشل، اپنے اندر شمتا رکھنی چاہیے. صرف اور صرف میں سمجھاؤں، سنگل ٹریفک نہ بنے، آپ ون وے ٹریفک نہ بنے کہ بس میں نے ہی سمجھانا ہے، میں نے ہی لوگوں کو بتانا ہے، بلکہ آپ کے اندر یہ شمتا ہو کہ اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو آپ اس کی بات کو قبول کریں. اور جب کسی کو سمجھائے، جب آپ کو موقع ملے کسی کو سمجھانے کا، تو اس وقت بھی اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے ہمیں سامنے والے کو سمجھانا ہے. جی ہاں، سامنے والے کے مرتبے کے مطابق، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اس کی عمر کے مطابق اور اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ نے سمجھانا ہوتا ہے. ہم یہ سب چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم نے صرف فائرنگ کرنی ہے، صرف بولنا شروع کر دینا ہے، اور سب کے لیے ہمارا ایک ہی انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے. چاہتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھائے، بٹ وہ سمجھنے کے بجائے ہمارے ساتھ الجھ پڑتا ہے. آج معاشرے کے اندر اس طرح کی مثالیں عام ہیں. تو سمجھانا ایک سائنس ہے جو ہم نہیں جانتے. آج انشاءاللہ عز و جل اس سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ سمجھانا کس انداز سے چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر کسی کو ہمیں سمجھانا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے. ماشاءاللہ مجھے جوائن کر چکے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین، قاری، نعت خواں مولانا علی مدنی صاحب. کیسے علی بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ، آپ کو پھر ہمارے پروگرام میں ویلکم کہتے جزاک ہیں. اللہ خیرہ. ماشاءاللہ، کبھی آپ ہمارے پروگرام میں، کبھی ہم آپ کے پروگرام میں ایز اے گیسٹ حاضر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، علی بھائی کا بھی پروگرام آتا ہے ایک نئی صبح، بڑا شاندار ہوتا ہے. اور ابھی تو رمضان میں بھی ایک پروگرام لے کر دوپہر کے وقت میں علی بھائی آ رہے ہیں. علی بھائی کیا نام ہے پروگرام کا؟ رحمتوں کے رنگ. رحمتوں کے رنگ. ضرور دیکھا کرے علی بھائی کا پروگرام، ماشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے. ویسے کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور ٹی وی پر کچھ دیکھنا ہی ہے، کچھ خواہش ہو رہی کہ چلے ٹی وی پر دیکھیں، تو یہاں وہاں جانے کے بجائے FGN چینل آن کریں. گناہوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. ماشاءاللہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں میرے ماشاءاللہ مشفق اسلامی بھائی اور بہت ہی پیارے FGN چینل کے مبلغ جناب جنید برکاتی صاحب. جنید بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک جنید بھائی کی بھی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں. تو آج انشاءاللہ ان دونوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ خصوصی شرکتیں بھی ہیں، بتا بھی دیتا ہوں. ایک بڑی ہی پیاری شرکت جو کل بھی ہوئی تھی، رکن شورا عارف شاہ صاحب انشاءاللہ عز و جل ہمیں جوائن کریں گے. تو اگر آپ نے کچھ رکن شورا سے متعلق سوالات کرنے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ جا کر، جو اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات رکن شورا کے لیے ریکارڈ کر کے بھیج دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو وقت مناسب پر اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں گے. تو جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے سمجھنا اور سمجھانا، چلے شروعات کرتے ہیں سیدھی جانب سے جنید بھائی کی طرف سے. جنید بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ. ماشاءاللہ. جنید بھائی آج کے ٹاپک سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہمیں کرنی ہے، سمجھنا اور سمجھانا. ہم بھی یہی کرتے ہیں چینل پر آ کر، سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو سٹارٹ لینے سے پہلے جو سب سے بہترین ٹیچر ہیں، سب سے اعلیٰ ترین ٹیچر ہیں، معلم ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے پریکٹیکل زندگی سے، اپنی پریکٹیکل لائف سے بتایا کہ لوگوں کی اصلاح کیسی کرنی چاہیے، تو وہ ہے ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی لائف سٹائل کے گوشے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی چیزیں ملے گی: لوگوں کو سمجھانا، محبت سے ان کی اصلاح کرنا، تدبیر کا اختیار کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہیں سے ہماری شروعات ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان، ٹھیک ہے، آپ انسان ہیں مگر اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو نور سے بنایا. تو انسان تو ہے بٹ ہمارے ایسے انسان نہیں ہیں. تو آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے معاملات بڑے ہی اعلیٰ ہیں. تو یہیں سے ہم شروعات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا اور نرالا سمجھانے کا انداز. جی جنید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد. جب آپ نے ٹاپک آج کا عنوان جو بیان کیا جی تو ذہن میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے ناظرین کو لگے کہ نیا ٹاپک ہے، جی، جبکہ اگر تھوڑا سی ہم غور کریں، ہمارے ناظرین بھی تھوڑا سی غور کریں، تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا آنے والا ہو
جس کو اس عنوان سے سابقہ نہ پڑا ہو. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں کہ جی 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 شاید کوئی آنے والا سے سب بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کوئی ماں کے پیٹ سے تو سب کچھ سیکھ کر نہیں آیا. جی 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 یہ گلاس ہے, یہ موبائل ہے, صحیح. آپ کہہ کر گفتگو کرنا ہے, یہ امی ہے, یہ ابا ہے. جی تو اس طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بچے کو سمجھایا ہی جا رہا ہوتا ہے. بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے, الفاظ نئے نئے اس کی میموری میں آ رہے ہوتے, بات آگے بڑھ رہی ہوتی, اسکول جاتے ہیں. جی عموماً بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے, اور ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتی ہیں. سمجھاتے ہیں. جی سیدھی سی بات ہے, بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, جی. کام کاج کی جو ہے وہ فیلڈ میں آتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے, وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے. تو اس طرح سیکھنے سکھانا, سمجھنا سمجھانا, اس کا تعلق انسان کی زندگی سے وابستہ اور ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے, جی, اسے بھی سکھانا پڑتا ہے. ایک وقت تو اسے کوئی سکھا رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے, اب وہ سیکھ لیتا ہے تو اب دوسروں کو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے, وابستہ ہے. اور بات کر رہے ہیں ہم الحمدللہ, آپ نے بڑا پیارا جو ہے جملہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی عظیم ہستی کے متعلق. الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار القابات میں سے ایک لقب ہے معلم کائنات. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ الحمدللہ معلم کائنات بن کر تشریف لائے, ماشاءاللہ. کائنات کے استاذ بن کر, کائنات کو سکھانے والے, سمجھانے والے بن کر دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کا سمجھانے کا انداز, اللہ اکبر, ہم کسی کو سمجھاتے تو بہت کچھ بول لیتے, اس کے بعد میں اس کے کچھ سمجھ میں آتا ہے. ہم بہت کچھ بولتے ہیں, اس کے بعد سامنے والے کی کچھ سمجھ میں آتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرماتے اور سامنے والے کے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ انداز اللہ پاک نے, یعنی کہ آپ کی خصوصیات میں سے سید صاحب ایک خصوصیت جامع الکلم ہونا. جامع الکلم, جزاک اللہ. جامع الکلم ہونا, یعنی یہ وہ صفت ہے, یہ وہ خصوصیت ہے کہ الفاظ کم ہو اور ایسی گفتگو ہو کہ جس کا معنی بہت وسیع ہو. ٹو دا پوائنٹ بات کرنا. جی, وہ بھی کم جملوں میں, اتنے مختصر جملوں میں بہت وسیع مفہوم والی بات کر دینا. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. نبی پاک کے ایک ایک فرامین پر باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک فرمان, 2 فرمان ہیں نبی پاک کے, ایک فرمان کے اندر اتنی وسعت ہے, اور مطلب علماء لکھتے گئے, لیکن ابھی تک بھی جو ہے نا وہ اس کا مکمل معنی بیان نہیں کر سکے. یہ نبی پاک کی خصوصیت کہ ایک جملے کے اندر اتنا کچھ بیان فرمایا. کوزے میں سمندر, علی بھائی کہہ سکتے ہیں, یعنی ہم تو کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لفظ نکلنے والا, ہر جملہ جو ہے وہ کوزے میں سمندر نہیں بلکہ کئی سمندر. اور کیوں نہ ہو, عشق کی اور بات کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ یہ اپنی طرف سے بات کہتے ہی نہیں ہیں, یہ تو جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک کے تو یہ شان ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. تو یہ شان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. الحمدللہ عز و جل, اس طرح آپ نے جو کچھ لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی, لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. وہ جو برسوں سے جاہلانہ رسومات ادا کر رہے تھے, جیسے پچھلے دنوں ہمارا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درے گور کر دینا, اور بھی بہت سی ایسی جاہلانہ رسومات تھی, تبدیل کیا نا ان کو. کیسے تبدیل کیا؟ سمجھا کر. کیسے سمجھایا؟ الحمدللہ احسن انداز میں سمجھایا. میں ایک مثال اس کی پیش کروں. ایک بار کسی عربی نے, عربی کہتے جو دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے, ان کو عربی کہا جاتا, انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ طلب کیا, کچھ مانگا اپنی ضرورت کے مطابق. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو وہ مانگ رہے تھے, ان کی مطلوبہ شے عطا کر دی. اور عطا فرمانے کے بعد اب تربیت کا انداز دیکھیے, ان کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. ٹھیک ہے, میں نے تم پر احسان کیا. اب وہ عربی تھے, دیہات کے رہنے والے تھے, اتنی معلومات نہیں تھی.
انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ پر احسان بھی نہیں کیا اور کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا. اللہ یعنی ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں اور کسی کو دے اور سامنے والے کے جو ہے وہ طرف سے اس طرح کا رپلائی ملے کہ نہ تم نے احسان کیا، نہ تم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا، تو شاید جو ہے وہ ہم اس کی ساتھ پشتے کھنگال دیں. تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رپلائی رہا؟ اس پر یہ رپلائی آیا کہ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہی بات، کائنات کی عظیم ہستی ہے، وہ تیری مطلوبہ شے بھی تجھے دے رہی ہے، جو تو نے مانگا وہ تجھے مل گیا، تو تجھے تو چاہیے تھا کہ تو احسن انداز میں ان کا شکریہ ادا کرتا، احسان مانتا. احسان مانتا. تو کہہ رہا ہے کہ احسان بھی نہیں کیا اور کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا. تو وہ ان پر غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے. اب پیارے آقا علیہ السلام کا انداز دیکھیے. پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا کوئی انہیں کچھ نہ کہے. ان کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر چند جملے ان کو مزید ارشاد فرمائے، یعنی ان کو سمجھایا کہ کوئی تمہارے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرو تو تمہارا اس کے ساتھ رپلائی کیا ہونا چاہیے. الحمدللہ تھوڑی ہی دیر کی گفتگو کے بعد وہ بات کو سمجھ گئے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے مجھ پر احسان کیا، کیا بات ہے، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں. تو یہی انداز ہے. ایک تو یہ تھا کہ سامنے والے نے غلط رویہ اپنایا، اس پر اظہار ناراضگی کیا جائے، اپنے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ غضبناک ہو، مار دھاڑ ہو، اس کو تانا و تشنیع کی جائے. اور ایک تھا کہ سب کو روک دیا، فرمایا رک جاؤ. ایسا نہ، ان کو دولت خانے پر بلایا آقا علیہ السلام نے اور چند باتیں ارشاد فرمائی. بات ان کے سمجھ میں آ گئی، جو مطلوبہ ہدف تھا کہ یہ بندہ یہ بات کو سمجھ لے کہ کوئی تیرے ساتھ احسان کرے تو تو اس کا شکریہ ادا کر. تو بات سمجھ گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. سبحان اللہ. علی بھائی ماشاءاللہ بات چل رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے انداز گفتگو کے بارے میں کہ لوگوں کو کیسے سمجھانا چاہیے، ہاؤ ٹو ایکسپلین دا پیپل، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور کتنا انداز پیارا ہے، کیسا نرالا انداز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے مکے میں جو قریش ہوا کرتے تھے اور مکے کے رہنے والے جو ہوا کرتے تھے، یہ بہت زیادہ سخت مزاج تھے، مگر ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت دینا اور انہیں دامن اسلام سے وابستہ کرنا، تو کیا تدبیریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی اور انہیں کس طریقے سے دین سے قریب کیا، سمجھانے کا انداز. ایک تو واقعہ جو ہے جنید بھائی نے بتایا، بٹ یقین مانیے کہ ایسے ایسے واقعات ہیں جنید بھائی کہ وہ سنتے ہیں تو ہر ایک واقعے میں سے جو ہے ہمیں بہت کچھ جو ہے تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کو ہم لیں پہلے کہ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیا تھا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبی آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہوتی ہے، جن کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگوں نے جس نے بھی جو کچھ سیکھا ہے نبی پاک کی ذات سے سیکھا ہے. سچی بات یہ ہے. بلکہ وہ مجھے یہ یاد آئی، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ اس طرح کا روایت ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو دردہ سے فرمایا کہ آپ بہت مسکراتے رہتے ہیں، جب بھی دیکھا آپ مسکراتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا ہے تو مسکراتے دیکھا. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک کی مسکراہٹ، نبی پاک کا یہ انداز، دیکھیں انداز جو نا بہت میٹر کرتا ہے. انداز، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بھی گفتگو کی تھی، انداز اگر ہمارا اچھا ہو تو لوگ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، انداز اگر ہمارا اچھا نہیں ہے تو اپنے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن خلق عطا فرمایا، اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور اتنے عظیم اخلاق، اتنے پیارے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو آپ سے دور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ آپ کے قریب ہو گئے، اور جو آپ کے قریب تھے وہ مزید قریب ہو گئے. یہ نا وہ کسی نے کہا نا کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یہ نبی پاک کا پیارا انداز ہے کہ آپ دیکھیے گا سید صاحب، نبی پاک کی زندگی جو گزری ہے تقریباً 63 سال. یہ ناظرین کو بھی میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، 63 سال کی نبی پاک کی زندگی کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں، کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ کہا اور نبی پاک نے پلٹ کر جو نا کوئی تلوار اٹھائی اس کے سامنے. کیا بات ہے, ایک واقعہ ملے گا ہی نہیں ملے گا. یہ نبی پاک نے اس سے انتقام لیا, یعنی اس کی بد اخلاقی پر. ٹھیک ہے, دیکھیں مارکے ہوئے ہیں اسلام کے اندر, جو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں مارکے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ چیپٹر ہے جی, وہ اس کی ایک الگ حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجوہات تھی وہ ایک الگ علماء نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بندے سے انتقام لیا ہو, کوئی ایک واقعہ بتا دیں. 63 سال کی زندگی بہت بڑی ہوتی ہے. جی, اس 63 سال کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا, یہ بہت بڑی بات ہے. کیا بات. اور یہ نبی پاک کا انداز, اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ایک وہ ہستی جنہوں نے کائنات میں انقلاب لے کر آیا, بغیر انتقام لیے, بغیر جو انتقامی کارروائی کی. یعنی اس میں جو ہے وہ ایک موضوع یہ بھی ہے, ایک جو ہے وہ اس سے پہلو نکلتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی جو ہے وہ اسلام سے وابستہ ہیں, ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. بٹ آپ اگر دیکھیں نا کہ دوسرے لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں, انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کی ہے. تو ایک بڑا ہی پیارا شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے, اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے, اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا, اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. اب علی بھائی, ناظرین جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ گھوم پھر کر جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتے ہیں. تو میں کہوں گا ہم جائیں کدھر, اسی قدموں میں جانا ہے, ہمیں ان کے ہی قدموں میں جانا ہے, اور کہاں جائیں گے. بہرا اپنے جو ہے محور کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے. جی 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 جی, یعنی ہمارا FGN چینل کا کوئی بھی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں, ہم نے گھوم پھر کر مدینے والے کے ہی قدموں میں جانا ہے. الحمدللہ. جی, تو علی بھائی یہ ٹاپک پر بھی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرے, سمجھنا سمجھانا, ہر موضوع, ہر دنیا کا جو بھی اچھا پہلو ہے تو اس کو جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کو کیسے کرنا چاہیے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی سکھایا ہے نا علی بھائی. بالکل ایسا ہی ہے, نبی پاک نے سکھایا. اور اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا اور نبی پاک نے اس کو سمجھایا. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور پیشاب کرنے لگا. اللہ. اب ہمارے سامنے سید صاحب, یعنی میں اپنی مثال لوں, آپ اپنی مثال لیں, میرے سامنے کوئی بندہ مسجد میں, کتنا بڑا مرتبہ ہے مسجد کا, جی جی جی, اگر وہاں پر کوئی بندہ جو ہے نا وہ پیشاب کرے, کیا ہمارا جو غصے کا عالم ہوگا. پیشاب کرنا تو جو ہے وہ بہت تصور کے باہر ہے. بغیر ٹوپی کے اگر کوئی آ جاتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو جو نمازی ہوتے ہیں, دیگر نمازی جو سمجھ لو کہ ان کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہوتا ہے نماز شروع کر کے, اور بیچارہ کوئی نیا اسلامی بھائی آیا, ماڈرن ہے, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا ہے, تو اس کو کتنا کچھ سنا دیا جاتا ہے, جذبات پر قابو نہیں رکھا جاتا. جی جی جی, اب وہ بیچارہ شروع کیا ہوتا ہے نماز اور اس کو اتنا سنا دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے. وہی سمجھانا نہیں آتا ہم لوگوں کو, مسئلہ یہ ہے. تو اب وہ جو دیہاتی شخص تھا اس نے پیشاب کیا مسجد میں. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑے اس کی طرف کہ کچھ اس کا کچھ کریں بھائی, کیا کرنا ہے مسجد میں. جی جی جی, جب انہوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا, نبی پاک نے منع فرما دیا, فرمایا اس کو کرنے دو. ہاں, جب وہ فارغ ہو گیا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا, پھر اس کو آداب مسجد بتائے, مسجد کی یہ آداب ہیں, مسجد کی یہ آداب ہیں, اور اس پیارے اور دل نشین انداز میں سمجھائے کہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی. کیا بات ہے, یہ انداز ہے. اچھا, نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب جو کر رہا تھا نا اس کو صحابہ کرام کو منع بھی کیا, اس میں بھی حکمت ہے. اگر اس کا جو پیشاب نکل رہا ہے اس وقت اس کو ڈائریکٹ منع کر دیں گے, ایسا نہ ہو کہ اس وقت اپنا پیشاب وہ روک دے اور کسی بڑی مصیبت میں, بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے اتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ واقعات اگر بیان کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا پروگرام ایسے ہی ختم ہو جائے گا. جی, میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی پیارا جو ہے وہ شعر ہے, اگر اس کو آپ سنا دے طرز میں, میں نثار تیرے کلام. کیا بات ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس زبان نہیں, وہ
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے آگے یہ یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی، ایک لفظ جو ہے وہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں سنتا رہا ہوں ہمارے بڑوں سے، ماشاءاللہ جنید بھائی بھی میرے سینئر ہیں اور کافی تربیت حاصل کی ہے، تو وہ ورڈ ہے حکمت عملی۔ حکمت عملی کیا شے ہے، کہاں ملتی ہے اور کتنے پرائس پر ملتی ہے؟ کیا طریقہ حکمت عملی کو حاصل کرنے کا ہوتی کیا ہے، پہلے یہ بتائیں۔ صاحب حکمت عملی یہ تو جو جملہ ہے جی، یہ الحمدللہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حکمت یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اللہ، جہاں اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث کی شرح تو ہم بیان نہیں کر سکتے بغیر دیکھے، یعنی سمجھنے والی بات ہے کہ حکمت یہ مومن کے لیے خزانے کے مانند ہے۔ اچھا، جو اردو حکمت نہیں کے ساتھ، اردو اچھا، نہیں جی، سمجھتے ہیں یعنی ان کو حکمت آپ ورڈ کیسے ایکسپلین کریں؟ سمجھداری، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں ٹھیک ہے، سمجھداری کے ساتھ کوئی کام کرنا ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ کام کرنا ہے مجھے، تو کیسے سلیقے سے، کیسے ایسے انداز سے کہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، اب کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، آپ نے اس کو مار کے سمجھایا، جی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سمجھانا ہوا، اور کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، آپ نے اس کو بالکل احسن انداز میں بغیر مارے بغیر ڈانٹے ایسے پیارے انداز میں سمجھایا کہ وہ بالکل شکریہ ادا کرتا ہوا۔ جیسے میں نے ابتدا میں جو واقعہ عرض کیا کہ ان کی تربیت تھی کہ بھائی کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ اس کے احسان کو قبول کریں، تو یہی چیز ان کو ڈانٹ کر بھی سمجھائی جا سکتی تھی۔ جیسے ابھی علی بھائی نے جو واقعہ پیشاب والا بیان کیا، ان کو ڈانٹ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ تم کو عقل نہیں ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، تم اس میں پیشاب کر رہے ہو۔ نہیں، ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ شاید سائنسی طور پر بھی یہ نقصان دہ ہوتا، آج سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ بالفرض ہوتا ہے نا، عموماً گھروں میں بچے ناسمجھ ہوتے تو پیشاب کر رہے ہوتے، اگر کوئی یک بارگی ان پر ناراض ہو، چیخے ارے کیا کر رہا ہے، تو یہ انداز سے بچے رک جائیں گے پیشاب سے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسے کسی انداز سے کہ ہوتی ہوئی پیشاب کو روک دیا جائے، اس سے اتنا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ بندہ پاگل ہو سکتا ہے۔ اللہ، اس کے یہ تک نقصانات لکھے ہوئے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی یوں کہیے کہ پریکٹیکل اس شخص کے ساتھ اپنا انداز بتا دیا۔ تو یہی ہے سرکار سے سب کہ حکمت کے ساتھ کوئی کام کرنا یعنی سمجھداری کے ساتھ کام کرنا، اور اس کا بالخصوص اس وقت مظاہرہ ہوتا ہے جیسے کوئی کام بگڑ رہا ہو، کوئی نادانی آپ کے ساتھ کر رہا ہو، کوئی آپ کے ساتھ جھگڑنے پر آمادہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ غصے والا انداز اپنا رہا ہو، آپ رک جائیے، آپ حکمت عملی کے ساتھ کام کیجئے۔ تو جیسا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا دعوت اسلامی میں جب سے ہم آئے، الحمدللہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ اصلاح امت کا کام کر رہی ہے، لوگوں کے جی سمجھا رہی ہے، اور اس پر ہمیں جو حدیث رسول کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی الحمدللہ تعلیم ہمارے لیے موجود ہے، چونکہ قرآن الحمدللہ یہ پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اور ساری اچھائیاں اس میں بیان ہوئی ہے، تو اس تعلق سے بھی پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے
اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی کے ساتھ بلاؤ. یہ قرآن کی تعلیم. کہاں ملتی ہے علی بھائی یہ حکمت؟ کیسے حاصل ہو یہ حکمت؟ حکمت جو ہے یقیناً اگر کسی دکان سے ملا کرتی اگر تو سب خرید لیتے، جی. لیکن یہ کسی دکان سے نہیں ملتی ہے، یہ اچھوں کی صحبت سے ملتی ہے. کم یاب ہے حکمت. کم یاب ہے، بالکل ایسی. ٹھیک ہے. یعنی بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ حکمت دیکھنے ملتی ہے، ورنہ جو ہے یہ وہ دیکھیں صحبت سے ملتی ہے. جو دانا شخص ہیں، جو حکمت جانتے ہیں، جیسے اس دور کے اندر امیر علیہ سنت، ماشاء ان کے مدنی مذاکرے سن کر ہی کئی لوگوں کو آپ دیکھیں نا، دعوت اسلامیہ کا دینی ماحول کس قدر پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. ہمارا FGN چینل ہے الحمدللہ چل رہا ہے، کتنی حکمتوں کے ساتھ ہم اس پر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا؟ امیر علیہ سنت. تو صحبت سے یقیناً نہیں ملتی ہے، صحبت سے ملتی ہے. ماشاءاللہ. علی بھائی یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، تو سمجھانے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں نا، کہ کبھی جو ہے وہ آپ نے مثالوں سے سمجھایا، کبھی جو ہے وہ کسی کو خط لکھ کر سمجھایا. تو اس طرح کے کچھ مختلف انداز، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے مختلف طریقے، یہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائے کہ کس انداز سے، کس ڈیفرنٹ وے سے جو ہے وہ آپ سمجھایا کرتے ہیں. بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. نبی پاک کی تو ہر ادا نرالی ہے. نبی پاک کی تو خیر اگر وہ گفتگو فرما دیں تو ہی سامنے والے کے لیے کافی ہے، لیکن نبی پاک نے ہماری تعلیم کے لیے کچھ مختلف انداز اپنائے اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی کئی حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ نبی پاک نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ وہ اور میں، جیسے یتیم کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. کیا بات ہے. کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں مثال انگلیوں کا اشارہ دے کر ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیارا انداز وہ ہے، بعض اوقات نبی پاک لائنیں کھینچ کر جو نا سمجھاتے ہیں، لائن کھینچ کر. ہاں یہ بھی انداز ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچی، لائن کھینچی، پھر ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اچھا، پھر فرمایا پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں اور ایک ایک خط کھینچی، لائن کھینچی. فرمایا یہ راستے ہیں جن کی طرف شیطان بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اس طرح سمجھایا. اس طرح نبی پاک نے کئی مقامات پر جو نا مثالیں دے کر سمجھایا. جیسے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں باہر تشریف لائے، جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں. فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشارے کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پر پرابلم ایک ہے نا سید صاحب کہ ہم سمجھانے جاتے ہیں اور بعض اوقات کام بگڑ جاتا ہے. ایک مثال آپ کو میں دوں، یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اشارے سے سمجھائیں اور چپ رہ کر بھی سمجھا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بچے کلاس کے اندر شور کر رہے ہیں، اب ٹیچر ان کو چپ کرانا چاہتا ہے، جی، تو چپ کرائے گا تو اس کے لیے چپ اس کو خود بھی ہونا پڑے گا نا. جی. ہوتا کیا ہے، بچے اگر شور کر رہے ہیں تو پھر چلاتا ہے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کوئی شور نہیں کرے گا، اب کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. جی. اب بچوں کو چپ کرانے کے لیے آپ خود بچوں کے ساتھ لگ گئے، شور کر رہے ہیں. جی. حالانکہ طریقہ ہو سکتا ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، جی. آپ اشارہ کر سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا طریقہ اپنا سکتے ہیں. اگر بچوں کا شور چپ کرانے کے اندر آپ خود ہی شور کرنے لگ گئے تو یہ سمجھانا کیسے ہوا؟ جی. تو اس لیے حکمت عملی اگر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے طریقے اللہ نے چاہا تو ہم حاصل کر سکیں گے. جنید بھائی، آج جو ہے وہ ٹیچنگ کیسا کرنا چاہیے، اس کے کورسز ہوتے ہیں. ڈی ایڈ کا کورس ہوتا ہے، بی ایڈ کا کورس ہوتا ہے، اس کے تھوڑا اوپر چلے جائے تو ایم ایڈ ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ سارے کورسز پڑھیں گے، کیونکہ میں نے بھی بی ایڈ کیا ہے، بیچلر ان ایجوکیشن، تو مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس میں جو ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہے نا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوزے میں سمندر کو سما لینا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے انداز، آپ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہی سب آپ کو ملے گا.
ابھی جیسے مثال کے ساتھ سمجھانا، ایگزامپل سے سمجھانا، تو یہ ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ چیز کو ڈیمونسٹریٹ کریں، ٹھیک ہے، ایگزامپل دیں اور جو ہے وہ سمجھائیں. پھر ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے لائن کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانے والی بات بتائی. تو ٹیچر کیا کرتی ہے؟ ٹیچر بھی جو ہے وہ بورڈ پر ایکسپلین کرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بچوں کو جو ہے وہ کسی چیز کو ڈرا کر کے جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ہے کیسا نرالا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، کہ سمجھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. سب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ایک نارمل چیز کو آپ سمجھا رہے ہیں، جی 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 تو یہ شاید آسان ہے. ٹھیک ہے. جیسے ٹیچر آئے، آج کا جو بھی لیسن ہے وہ ان کو سمجھانا ہے. جی. ایک ہے کہ سامنے والا کوئی ایسا اپنا انداز اپنائے جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جائے، جی جس کی وجہ سے سامنے والے کو غصہ آ جائے، کوئی اس کی بد اخلاقی کا مظاہرہ اس کی طرف سے ہو، غلطی کی نشاندہی. جی، اور اس وقت اس کو سمجھانا. ٹھیک ہے. اور وہ مثال دی جاتی ہے کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جی جی یعنی ایسا سمجھانا کہ واقعی سامنے والے کے سمجھ میں بھی ہے. کوئی واقعہ یاد آ رہا جی ہے؟ بالکل. میں الحمدللہ اسی کی تمہید میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا، ایک اور چیز سے صاحب، ہم جو سمجھاتے اب ایک بار سمجھایا، چاہے یہ ٹیچر ہی کی بات نہیں، گھر میں بھی ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے. اسی طرح جو سیٹ صاحب ہوتے وہ ملازم کو بہت سی چیزیں سمجھا رہے ہوتے. جو اچھا ماہر میکینک ہوتا ہے وہ اپنے انڈر میں رہنے والوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے. ایک بار سمجھائے گا، دو بار. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو قصور کس کا کہے گا؟ سمجھنے والے کا. سمجھنے والے. جاہل ہے، جی کم پڑھا لکھا ہے. اسی طرح گھر میں بھی جملے سننے میں آتے ہیں، 10 بار سمجھایا، 1000 بار سمجھایا، تم لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ اس طریقے سے کہنے سے تھوڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں. چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان. یہ انداز اپنا لیا، چلانے لگا. والد جو ہے وہ بچوں پر چیخنے لگے. 10 بار سمجھایا وہ ایک بات کہ یہ چیز یہاں مت رکھو، پھر بھی یہیں پر رکھتے ہو. تو کیا شاید اگلی بار وہ یہ بات ایسی چلانے سے سمجھ میں آ جائے گی؟ صحیح. بہت کم امکان ہے کہ ایسے سے سمجھ میں آ جائے. اگر اس کے نقصانات کیا یہاں پر رکھنے کے، اگر یہ چیز آپ سمجھا دیتے تو شاید وہ اگلی مرتبہ وہ چیز یہاں پر موجود نہ ہوتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانے کا انداز بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ لوگ اپنے طور پر بد اخلاقی والا انداز اپنائے. جیسے ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید. ماشاءاللہ. رکن شورا تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حبیب صلی اللہ ماشاءاللہ. میں پھر ناظرین کو یاد دلا دوں کہ رکن شورا عارف باپو ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو آپ ان سے متعلق اگر کچھ سوالات بھیجنا چاہتے ہیں، کچھ آڈیو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور سینڈ کریں. انشاءاللہ ہم وقت مناسب اب اپنے پروگرام میں اسے شامل بھی کریں گے. اور جو ہمارے یوٹیوب کے ویورز ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر بھی اپنے سوالات رکن شورا کے لیے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. جی جنید بھائی کنٹینیو کریں پلیز. صاحب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جی اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر. اللہ. کائنات کی عظیم ہستی، جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا رتبہ الحمدللہ 10 مرتبہ ناظرین بھی سن چکے ہیں، یہاں بھی بیان ہو چکا ہے، علماء اہل سنت بیان کرتے رہتے ہیں. اور ایسے بھی نام لے گا تو ایک کم پڑھا لکھا بھی انسان اس کے ذہن میں خاکہ آ جائے گا کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کتنی یعنی نچلے درجے کی بات، جی وہ کہہ رہے کہ مجھے اجازت دیجیے بدکاری کرنے کی. جو صحابہ کرام موجود تھے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، مارنے کے لیے دوڑے کہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس ہستی کے بارگاہ میں کیسی بات کر رہا ہے. جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو روک دیا. جی. اب یہ انداز تربیت دیکھی، کیا یہ سمجھانے والا انداز، بالخصوص اس وقت کہ جس کو ہم سمجھانا چاہتے اس نے ایسی بات کر دی کہ ہمارا پارا چڑھ جائے، ہمیں غصہ آ جائے. اور ایسی باتوں سے غصہ آتا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ معلم کائنات ہے، سمجھانے والے ہیں، آپ نے اس شخص کو اپنے قریب کیا اور فرمایا، اے شخص یہ بتا کہ یہ جو تو نے بات کی ہے، بدکاری کرنے کی اجازت طلب کی ہے، اگر یہی بات، اگر یہی فعل کوئی تیری والدہ کے ساتھ کرنا چاہے، اللہ تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ کرنے کی اجازت طلب کرے تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ اس نے کہا میں کبھی پسند نہیں کروں گا.
کہا یہی فعل اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ اس نے کہا کبھی پسند نہیں کروں گا. اور بھی دیگر رشتہ داروں کے متعلق آپ گنواتے رہے، اور آخر میں فرمایا کہ جب تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ تو جس کے ساتھ یہ بدفعلی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی زوجہ بیوی ہوگی. تو لہٰذا جب تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ فعل کیا جائے تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ فعل کیا جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے بعد بالکل سمجھ میں آ گئی. پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے سینے پر رکھ کر دعا ارشاد فرمائی، پھر کبھی بھی تا عمر وہ اس برائی کی طرف مبتلا نہیں ہوئے. جی جی جی، یعنی ماشاءاللہ یہ جو شاندار طریقہ اور جو عالی شان جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سے اس شخص کی تربیت فرمائی، یہ یقیناً ہمارے لیے مثال ہے اور ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہے. آج جو ہے وہ سکھانے کا جذبہ سب کو ہے کہ سکھانا ہے، سمجھانا ہے، مگر کیسے سمجھانا چاہیے؟ ہم بولتے ہیں نا صاحب، ہم بولتے ہیں اس نے جب غلط بات کیا میں نے ایسا ڈانٹا اس کو، ایسا جھاڑا اس کو، ہاں سب کے سامنے بالکل، یعنی پورا ذلیل کر دیا اس کو اور اس پر فخر کر رہا ہے. اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو دین سے دور ہے، مگر کچھ دیندار بھی ہوتے ہیں وہ بھی سمجھانے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن شورا جوائن کر چکے ہیں، رکن شورا کی طرف ہم بڑھیں گے. سیدی یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک بات مجھے سمجھانی ہے کسی کو، اب اس کو میں دو طریقے سے سمجھاؤں. ایک طریقہ ایسا ہے کہ نرمی کے ساتھ، جو ابھی ماشاءاللہ جنید بھائی نے طریقہ بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کیسا جو ہے وہ شفقت والا انداز، کیسا نرمی والا انداز. اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک جارحانہ انداز سے بھی سمجھایا جاتا ہے. مسجد میں کوئی ٹوپی پہن کر نہ آئے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں وہ اسے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو سمجھانے میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ جہالت والا انداز اختیار کرتے ہیں کہ سمجھنے کے بجائے نہیں جو ہے وہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس کام میں. تو اب کیا کہیں گے، بات وہی ہے، کہنا وہی ہے، انداز تبدیل ہو رہا ہے تو رزلٹ آؤٹ کم بھی جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. جی رکنیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. طریقہ نہیں ہے، جی سلیقہ نہیں ہے. سمجھانا چاہتے اپنی بات، منوانا چاہتے اپنی بات. جی میں جو کہہ رہا ہوں مان لیجئے یہی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے صحیح ہے، لیکن سمجھانے کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے. بات بھی صحیح ہو، جی انداز بھی صحیح انداز بھی صحیح، تو صحیح نتیجہ نکلے گا. کیا بات ہے. بات صحیح ہو، جی انداز غلط ہو، نتیجہ غلط آ جائے گا، صحیح نہیں آئے گا. اس کی کوئی مثال؟ بالکل. جی ہمارے سامنے ہمارا قرآن ہے. جی بڑی پیارا ارشاد اللہ پاک کا. ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی بات کہنے کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. جی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، جی ناظرین بھی ہے، ہمارے حاضرین بھی ہے، جی پوری حیات طیبہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جی جارحانہ انداز نہیں اپنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اصلاح کرنے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. انہی کی مبارک سیرت سے جی یہ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے ٹھیک ہے. تو پہلے اس کی کچھ جائز تعریف کر دی جائے. اوکے. کیا بات ہے. اس کے بعد اس کی کمزور پہلو کو آسان انداز میں اس کے سامنے رکھا جائے، ماشاء اللہ. وہ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ جارحانہ انداز یا سخت لہجہ، جی اس انداز میں سمجھانے کے لیے جائیں گے بات سمجھ میں کم آئے گی، جی ضد چڑھ جائے گی. صحیح ہے. اور ضد ایک ایسی بلا ہے نا مولانا صاحب
کہ جو حق کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جی ضد جیسے ابو جہل جانتا تھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں رسول ہے, جی نبی ہے, مگر اس کو ضد چڑھی ہوئی تھی, جی اس نے نہیں مانا. جی تو ناظرین بھی, یہاں کے حاضرین بھی, میں بھی, ہمارے کیمرہ مین بھی, جی کسی کو سمجھانا ہو تو پہلے تو اپنا انداز صحیح کرنا ہوگا. جی اصلاح کرنے والا چھری لے کر نہیں دوڑتا ہے. جی تو جارحانہ انداز یہی ہے کہ گویا وہ منہ میں چھری لے کر چل رہا ہے. حضور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سمجھانے کا انٹینشن کیا ہے, مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے, اس کی جو غلطی ہے وہ درست ہو جائے. دوسرا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو نچلا ثابت کرنا, اور میں ونر بن گیا اور وہ ہار گیا. تو یہ بھی معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے بات کا وزن یہ ثابت کرنے کے لیے بھی سمجھایا جاتا ہے, اور پھر اس میں حجت ہوتی ہے. سمجھانا ایک طرف رہ جاتا ہے اور حجت ہوتی ہے. پھر جب اپنی بات کا وزن کرنے کے لیے بولو گے نا جی تو وزن ختم ہو جائے گا. اچھا, صحیح ہے. کیا پیارا مسکرایا یار آپ. جی ماشاء اللہ, اللہ مسکراہٹ سلامت رکھے. ماشاء اللہ. اپنے بات کا وزن ثابت کرنے کے لیے جاؤ گے تو وزن قائم ہوگا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت اس کی اصلاح ہے, جی اس نیت سے جاؤ گے کہ میرا بھائی غلطی سے بچ جائے, تو آپ کی بات میں وزن ہوگا. میں یہی آئی پیڈ میں دیکھ رہا تھا, جی یہ قرآن کریم میں اس کے تعلق سے بہت پیارا بیان کیا گیا ہے کہ نرمی اور دانائی کے بغیر اگر حق بات کہو گے تو مناسب نہیں ہوگا. جی ہمارا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. جی جب ایک شخص کو جی اپنے رب کے راستے کی طرف اچھائی اور حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ بلانے کا حکم دیا گیا ہے, جی تو اور دیگر باتوں کا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہر اچھائی کی طرف اچھے راستے سے بلائیں گے جی تو اچھا ہوگا. ماشاء اللہ. سیدی یہ عرض کرنا تھا کہ آج لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حق بیانی کر رہا ہوں, میری بات درست ہے, اور جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سچ ہے. اب وہ سچ بیان کرنے کے چکر میں سامنے والے کی دل آزاری کرتے ہیں, اس کے دل کو توڑ دیتے ہیں. تو کیا ہر بات جو ہے وہ حق بیان کرنی چاہیے, ہر بار جو ہے وہ حق بیانی کرنی چاہیے؟ اور اگر چلے حق بیانی کرنا بھی ہے, سچ بولنا بھی ہے, تو کیا اس انداز سے بولنا چاہیے کہ اگلے کا دل توڑ لے, اسے ناراض کریں؟ ہر سچ بولا جائے یہ بھی سچ نہیں ہے. اچھا, ہر سچ بولنے والا بھی نہیں ہوتا. ہر سچ ہر موقع پر نہیں بولا جاتا. ہر موقع پہ نہیں بولا جاتا, اس کی کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہی مقصد ہے صحیح صاحب. جی اگر سامنے والے کی اصلاح مقصود ہے تو موقع محل دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہتے مولانا رمیز مدنی, جی ماشاء اللہ. ان کے استاد صاحب کا قول یاد آ گیا. کیا بات ہے. ان کے استاد ان کو پڑھاتے ہوئے کہتے تھے طلباء کو, جی تاج محل دیکھو نہ دیکھو, موقع محل ضرور دیکھو. اچھا, آپ بھی ان کے ساتھ یہ تاج محل دیکھو نہ دیکھو, موقع محل ضرور دیکھو. ٹھیک ہے. اگر موقع محل نہیں دیکھیں گے جی تو پھر لڑائی جھگڑے اور پھر مسائل ہو جائیں گے. یہ ہو کہ کب کیا بات کرنی ہے, جی یہ بھی ایک فن ہے, ایک سائنس ہے. ایک سائنس ہے. جی اگر یہ جس کو آ جائے نا تو وہ سمجھ لیجیے گا کہ بغیر ہتھیار کے جنگ جیت لے گا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کب کیا بات کرنی جی ہے. مگر یہی حضور جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ گیپ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ جھگڑے فساد معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رکن مشاورت حاجی یوسف بھائی بھی جوائن کیے ہیں. پہلی بار آپ ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں, آپ کو بہت مبارک. یہ آئے تو ان کو میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی وجہ یہ کہ ہم دونوں پڑوس میں ہی تھے. اچھا. بولے یار طبیعت نہیں, وہ یعنی وہ آنے کافی تھکے ہوئے تھے ماشاءاللہ. پھر بھی آ گئے. آپ کا ماشاءاللہ دن بھر کی کوشش. ماشاءاللہ ایف جی این چینل کی ٹیم بھی آپ کی بڑی مضبوط ہے نا, تو ان کو اٹھا کر بلا ہی لیا ان کو. ماشاءاللہ دن بھر کی کوششیں ہیں, ماشاءاللہ تنظیمی جدول پہ نکلے ہیں. ہمارے جو بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں
یقین مانیے کوئی مہینہ جو ہے وہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ دعوت اسلامی والے دین متین کی خدمت نہ کر رہے ہوں. اور رمضان میں تو جو ہے وہ ماشاءاللہ سب کے جدول بنے ہوئے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی شہر کا سفر ہوتا ہے. تو حاجی یوسف بھائی ماشاءاللہ یہ ممبئی ریجن کے نگران ہیں, اور الحمدللہ ان کے تحت 2 اسٹیٹس آتے ہیں, مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ. تو ان کا جدول رمضان میں بھی بنا ہوا ہے, اور کافی شہروں کا انہوں نے جو وزٹ کیا. اکولا سے تعلق رکھتے ہیں, ممبئی تشریف لائے ہیں. تو ہم نے دعوت دی کہ حضور آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لے آئیں. آپ نے دعوت قبول کی, جزاک اللہ. حضور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آپ کے پاس آؤں گا کہ ایک طریقہ جو ہوتا ہے بیان کرنے کا, اور وہ طریقہ اگر سخت طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اختیار کیا, اپنی بات کو جو ہے وہ سخت طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کی, تو وہ بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے. تو اس موضوع پر آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی ہوتا یہ نا کہ یہ سب اگر ہم ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں نا, تو ڈاکٹر آپریشن کرنے کے پہلے انجیکشن دیتا ہے, جی پہلے سن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے سن نہیں کیا اور ڈائریکٹ پیٹ کاٹ دیا تو کیا ہوگا؟ سننی پڑے گی, بات بننے کی جگہ بگڑ جائے گی, جی اس کا علاج ہونے کی جگہ وہ مر جائے گا. جی 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 تو بس یہی کچھ انداز جو ہے نا, وہ اگر اس طرح اختیار کیا جائے جی تو پھر وہی ہے کہ بات بننے کی جگہ بات بگڑ جاتی ہے. جی 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 اگر بات رکھنے سے پہلے وہی انداز اگر ہم اختیار کر رہے جس طرح ایک ڈاکٹر اختیار کرتا ہے, جی صحیح ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں حق کہہ رہا ہوں, اور وہ حق کہنے کے چکر میں وہ اس کا انداز درست نہیں ہوتا. بات تو بالکل حق ہوتی ہے جی لیکن انداز درست نہیں ہوتا, جی اور یہی ہے کہ بغیر بے ہوش کی آپریشن کر دیتا ہے, اور علاج کرنے کی جگہ وہ اسے جو ہے وہ جی تکلیف پہنچا دیتا ہے. جی حضور ہوتا ایسا ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ فلاں کو سمجھا کر کچھ فائدہ نہیں ہے, اس کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھنے والا نہیں ہے. تو کیا ہر بار جو ہے وہ سمجھنے والے کا قصور ہے, یا سمجھانے والے کا بھی قصور ہو سکتا ہے نا, کہ ہم نے جو ہے وہ بلیم کر دیا اگلے کو کہ وہ جو ہے وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے, وہ بات کو سنتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی آرگنائزیشن کو لے کر چل رہے ہیں, تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہوگی کہ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ فلاں کو مت سمجھائیے, وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے. بٹ ہوتا یہ ہوگا کہ آپ نے کبھی اسے سمجھا دیا اور اسے بات سمجھ میں آ گئی, اور اس کی تربیت ہو گئی, اصلاح ہو گئی. کئی بار ایسا ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی مثالیں اگر ہو تو نام لیے بغیر کئی بار ایسا ہوتا ہے. جی لیکن جب بندہ سمجھانے کے لیے پہنچتا ہے جی تو جو یہ کہتا ہے نا وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے, وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو سمجھانے جا رہا تھا وہ سمجھانے کے لائق نہیں ہے. جی اچھا, اللہ کیا بات کہی. سمجھانے کا جو فن اس کے اندر ہونا چاہیے تھا جی وہ نہیں. وہ گیا تھا اپنی بات منوانے کے لیے, سمجھانے کے لیے نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے صحیح صاحب کہ سامنے والے کے پاس گئے جی اس کو سمجھانے کے لیے, جی تو سمجھ کر آنا پڑتا ہے. جی پھر وہ جس کو سمجھانے کے لیے گئے تھا نا وہی صحیح ہے. اچھا پرابلم یہ ہوتا ہے نا بابو کہ جی سیاح صاحب بات سمجھانے کے لیے جانا ہے یا منوانے, جیسے آپ نے فرمایا کہ منوانے کے لیے جانا, پہلے سے مائنڈ سیٹ ہے جی کہ میرا جو مدعا ہے وہی صحیح ہے, جی, تو پھر یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جس کو ہم سمجھانے جا رہے ہیں تو وہ صحیح ہو, اور ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ غلط ہو. جو بات سمجھانے چاہ رہے ہیں نا وہ بات غلط ہو. ہاں صحیح ہے. تو ایسی بھی سچویشن بنتی ہے حضور؟ بالکل بنتی ہے. اچھا, اگر آپ امیر اہل سنت شیخ طریقت کو دیکھیں گے, اللہ کرے کہ ان کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی سعادت ہم سب کو ملے. آمین. تو زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ اس مختصر سے وقت میں امیر اہل سنت دے رہے ہوتے ہیں. جی کئی واقعات اس طرح کے بیان امیر اہل سنت کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھانا یوں ہے, سمجھنا یوں ہے. بعض لوگوں کا جذبہ جو ہوتا ہے نا, جی بس انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے میں جیسا بولوں گا ویسا ہی کرنا پڑے گا, اچھا, جو کہ میں بڑا ہوں. جی اب بڑا ہے تو بس اس نے بڑاپن اپنا رکھنا ہی ہے کہ بھائی میری بات مان لے خلاص. جی تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کیوں مسکرا رہے, کچھ ذہن میں آئی بات؟ صاحب کی باتوں پر جو ہے میرے ذہن میں
ایک واقعہ حکایت آ رہی ہے جی جی بہت پیاری، مطلب مجھے اس سے بہت سیکھنے کو ملا ہے، کئی مرتبہ وہ چیز سامنے آئی ہے. تو سے سب ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا شاگرد برسوں رہا. جب مطلب ایسا ہو گیا کہ اب یہ ٹرین ہو گیا ہے پورا، اب یہ جا کے معاشرے میں اچھے کام کرے، مطلب اصلاح کرے لوگوں کی، تو وہ نصیحت کے طالب ہوئے کہ حضور میں اتنے عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، اب جا رہا ہوں، نصیحت کا طلبگار ہوں، کچھ اچھی نصیحت فرما دیجیے. وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اتنے سال ان کو صحبت میں رکھے، جاتے وقت فرماتے بیٹا 2 نصیحت کرتا ہوں. آپ فرمائیے حضور، تسلیم ہے، قبول کروں گا. کہا کبھی بھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا، خدائی کا دعویٰ مت کرنا. جی خدائی کا دعویٰ مت کرنا. وہ بہت تعجب سے دیکھنے لگا، حضور آپ کا تربیت یافتہ، اتنے عرصہ آپ کی خدمت میں رہا، میں خدائی کا دعویٰ کروں گا؟ جی تو اور اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا اعلان نبوت مت کر دینا. اللہ اللہ اللہ. کہا حضور یہ دونوں باتیں ذرا سمجھا دیجیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں تو سمجھ ہی نہیں پایا. جی فرمایا بیٹا خدائی کا دعویٰ مطلب یہ کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح. اللہ اکبر. تو یہ خدا کی شان ہے کہ اللہ پاک کا ہر عمل صحیح ہے. اور اعلان نبوت یہ کہ نبی کی ہر بات سچی، تو جو میں نے بولا وہی سچ ہے، وہی حق ہے. تو کبھی بھی ایسا مت کرنا، اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہے اس پر بھی نظر رکھنا. تو اس طریقے سے آپ نے معاملے کو سمجھانے کی. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین کہ جو ہے وہ ہم اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا، غلطی ہماری بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ ہم کسی منصب پر ہیں، کسی پوزیشن پر ہیں، بٹ پھر بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ غلط ہو. ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ اینگل جو ہے وہ درست نہ ہو. اینگل کو درست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی جو ایک شخص ہے جو بات سمجھانے آیا ہے، اب اس کی بات صحیح نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اس بات صحیح نہیں ہے، جی اب اس کو یہ سمجھانا کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، جی 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 یہ بھی جس کو سمجھانے آیا ہے نا اس کے پاس بھی یہ فن ہونا چاہیے. صحیح ہے. کیا بات ہے. پرابلم دونوں طرف سے ہوتا ہے. جی جی صحیح. تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ ہم نے سید صاحب کو دیکھا ہے. ہاں. ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں. جی 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 ہو بتائیں سکتا ہے کہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے ایکچولی ہمارے جو تنظیمی معاملات ہیں نا، لائیو بتا رہے ہیں. جی تنظیمی معاملات میں اللہ خیر فرمائے. باپو ہمارے تنظیمی معاملات میں جو ہے وہ اس طرح حسن ہے، اتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا انداز ہے دعوت اسلامی کا کہ یہ اگر ناظرین تک پہنچے کہ دعوت اسلامی کیسے ورک کرتی ہے، ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہوتے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ کانفلکٹس کو سالو کرتے ہیں اگر کہیں پر معاملہ ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ تحریک ہے، تنظیم ہے، کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جو ہے وہ ہر جگہ سب سموتھ اور فائن ہوتا ہے. تو کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسے تجربات آپ راز کی بات جو میں بتا رہا تھا، جی. بات راز تو سید صاحب کا ہے لیکن جی. جو ہے آج فاش ہے. جو میں نے جو سمجھا سید صاحب سے اب تک وہ یہ کہ جیسے مشورہ ہوتا ہے نا، جی اب ایک ٹاپک پہ مشورہ ہے، 10 لوگ مشورہ دے رہے ہیں، تو سید صاحب نے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اب مشورہ چل رہا ہے تو اب سید صاحب کا انداز ہم نے دیکھا ہے جی کہ جن کا مشورہ قبول نہیں کرنا ہے نا تو پہلے ان کے مشوروں کی فضیلت سید صاحب بیان کریں گے. سبحان اللہ. تو جیسے سید صاحب ان کے مشورے کی فضیلت بیان کرتے تو میں تو سمجھ جاتا ہوں یہ قبول نہیں ہونے والا ہے. اچھا سب کو بتا دیا یار جی کہ اب ان کا ماتحت بیچارہ کیا کرے گا. جب ان سے سنے گا کہ حضرت میری فضیلت بیان کر رہے وہ فضیلت بیان بہت اچھے انداز میں ماشاء یہ بھی تو اللہ. بتایا نا کہ اس کی بھی تو پذیرائی ہو رہی نا، اس مشورہ دینے والے کی بھی. اور اس کو اتنے اچھے انداز میں لے کر چلتے ہیں اور پھر اختتام جو ہوتا ہے نا اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. جی لیکن جتنوں نے مشورہ دیا ہوتا ہے نا وہ سارے مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا انداز. آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز مبارک ذکر ہوا کہ جس کی اصلاح کرنی ہو پہلے اس کی کچھ تعریف کر دے، کیا بات. ماشاء اللہ. جائز تعریف کر دے، اس کے نتیجے ملتے ہیں اللہ کے رحمت سے، بہت اچھے نتیجے ملتے ہیں. جی اچھا صحیح صاحب ایک چیز اور آئیے جی جی حضور. ذہن میں آئیے، اپنی بات منوانے کا طریقہ کہ جیسے میں ایک بات میٹنگ جا رہی ہے اور میرا موقف سب سے الگ ہے، یوسف بھائی سے الگ ہے، علی بھائی سے الگ ہے، جنید بھائی سے آپ سے بھی الگ ہے،
अब मैं अगर डायरेक्ट पेश करूंगा तो चारों चढ़ाई कर देंगे आप मुझ पर, आप सब मुझ पर चढ़ाई कर देंगे। अब बुज़ुर्गों से जो एक सीखा ये है जी कि इनका कोई मौक़िफ़ है ना, कुछ रास्ता बनता अगर है कि तायद करने का अच्छा जायज़ तरीके से, यार यूसुफ भाई आप भी सही कह रहे हैं, अली का अगर कुछ बनता है तो ऐसी सूरत बनती कि शरन तायद करना जायज़ हो, अली भाई आप भी सही कह रहे हैं, इसी तरह से जुनैद भाई इसी तरह से आप भी जी तायद कर दो, फिर कह दूँ कि इन दलाइल की बुनियाद पर मेरी बात सही है। सुभान अल्लाह। अब आप सबको मेरी बात कबूल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी 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 माशाल्लाह, ये भी आपके मशवरों में हमने देखा है कि जो है वो आप इस्लामी भाइयों की तायद कर रहे होते हैं और फिर जो है वो जब आप अपने मदनी फूल देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो है वो बॉल कहीं और चला गया। जी जी बाबू, एक बात और अर्ज करनी है। यार हम उसको बॉल क्यों तंज- कोई किसी और के हिस्से में चला गया। जी 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 अरे भाई अगर आप जैसे यूसुफ भाई का अंदाज लेंगे ना, बॉल कहीं चला गया जी तो फिर वो वॉलीबॉल में फुटबॉल बनेगा वो। जी 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 तो यो लेना चाहिए कि कदमों यार में लौटता रहेगा, फुटबॉल कदमों में लौटता नहीं नहीं, कदम उसको लौटाते रहेंगे बार बार। अच्छा जी, एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है, तंजीमी पहलू ही माशाल्लाह, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ नाजरीन के दावत इस्लामी को चलाना इतना आसान काम नहीं है, ये किसी की नज़र चला रही है, या अमीर अहले सुन्नत की नज़र है, आपकी जो है वो तरबियत है माशाल्लाह। तो रुकन शुरा जो है वो पूरे हिंदुस्तान भर में दावत इस्लामी को रन कर रहे, दावत इस्लामी इंडिया के माशाल्लाह हेड है। तो हुजूर ऐसा भी होता होगा कि कहीं पर कुछ आजमाइश आ गई और कुछ मामलात पेश आ गए तो आप कुछ इस्लामी भाइयों का सिलेक्शन करते, ये भी आपके जो है वो तरीके में मैंने नोटिस किया है कि आप एक पर्टिकुलर उन इस्लामी भाइयों को सिलेक्ट करते हैं। हिंद मुशावरत पे जो है वो 20 से ज़ायद इस्लामी भाई हैं, अब उनमें से भी आप जो है पर्टिकुलर 2-4 इस्लामी भाइयों का पैनल बनाते हैं और उन मामलात को जो है वो सॉल्व करने उन्हें भेजते हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज जो है वो हर कोई समझाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि दूसरों को समझाए, दूसरों की तरबियत करे। समझने वाले बहुत कम हैं, समझाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया ने भी जो है वो लोगों को फोरम दे दिया है, कमेंट करना बहुत आसान हो गया है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, तो लोग जो है वो बहुत, ये समझाने वाला पहलू बहुत आम है मगर तरीका नहीं पता है। आप जो है वो ये रहनुमाई कर फरमाए कि क्या समझाने में भी जो है वो ये देखना चाहिए कि मैं समझा पाऊँगा या किसी और के ज़रिए से समझाना चाहिए? एक बात है जैसा सही साहब, समझाने वाले को अपने समझाने की सलाहियत का जायज़ा लेना चाहिए। ठीक है सबसे अव्वल तो ये जी। क्या मैं इस बात को समझा पाऊँगा, नंबर 1 ये। ठीक है नंबर 2 ये मेरे समझाने के अलावा भी कोई और है जो समझा पाएगा, जो मुझसे अच्छा समझा पाए। ठीक है ठीक है, वो 2 या 3 इस्लामी भाई पर मुश्तमिल या 3 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटी सी मजलिस बनाई जाए जी और उनको भेजा जाए कि आप इस मसले को देखें और उसको हल करें, एक से भले 2। जी अब जब 3 अफराद जमा हों, तीनों की अक़लें जमा होगी, तीनों की राय जमा होगी तो किसी अच्छे नतीजे पर निकल जाएंगे। जी आपके तवस्सुल से अगर नाज़रीन को कुछ कहने की इजाज़त हो जी तो FGN चैनल आपका, हम भी आपके हुज़ूर। जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए, चाहे फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, जी चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक़ रखता हो, बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हो, हर जगह आपका इन्वॉल्व होना ठीक नहीं है। हर जगह आप बड़े बनकर जाए और हर जगह आपको कबूल किया जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप अपने अतराफ़ में जो रहने वाले हैं, अपने मातहत है, अपने साथ रहने वाले, इनको भी फ़ौक़ियत दो, यानी बड़ापन दो कि यार आप जाकर मसला हल करो। अब आपकी तरफ आता हूँ जुनैद भाई की तरफ। इससे क्या होगा कि दीगर इस्लामी भाई भी उस सलाहियत के मालिक बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इन केस कोई और मसला पैदा होता है, जी जो 3 लोगों को जो भेजा गया था उनके अंदर तो ये काबिलियत तो आ ही जाएगी कि प्रॉब्लम को कैसा फेस करना है। सही। कभी इन तीनों को भेज दिया तो कभी उन तीनों को भेज दिया तो कभी इन 4 को भेज दिया तो कभी इन 5 को भेज दिया, तो आपकी कंपनी में, आपके वर्कर्स में वो सलाहियत पैदा हो जाएगी जो प्रॉब्लम को फेस करे, उसका सॉल्यूशन निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जी 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 कंटिन्यू आप। यही है ना सी साहब के, जैसे हर आपने बोला कि हर मसला मैं सॉल्व करूं,
تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے میٹرس میں لے کر بھی بڑے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, یا چھوٹے لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا انوالو ہو کر اس کو حل کریں. اب ہاسپٹل کی ہم اگر مثال لیں, ڈاکٹر کی مثال لیں, تو ہم دواخانے جاتے ہیں تو بی پی ڈاکٹر نہیں چیک کر رہا ہوتا ہے, اس کا اسٹاف ہے, ایک بی پی چیک کرتا ہے, ایک جو ہے وہ ٹیمپریچر چیک کرتا ہے, اور ساری فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد ڈاکٹر اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کہے کہ بھائی سب کچھ میں ہی نہیں کرنا ہے, تو پھر نہیں ہو پائے گا. اچھا, اس میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں صاحب کہ کوئی بھی پرابلم ہے, فیملی کا ہے, آپ نے نشاندہی بھی کی, پرسنل ہے, بزنس کا ہے, اگر انسان پہلے معاملہ فہم بنے, بڑی زبردست بات بولے آپ. کہ سمجھے مسئلہ کیا ہے, کیا ہے ایک دم سے یہ اصل میں میدان یہ سمجھنا ضروری ہے. جی, ایک دم سے فلاں میں سمجھاتا ہوں اس کی تیری یہ غلط ہے. بھائی معاملہ فہم بنو, پہلے سچویشن دیکھو ہے کیا, مسئلہ کیا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, زوجہ اور والدہ میں نا اتفاقی ہو گئی, ہمیشہ تو ہی غلط ہے, تو ہی غلطی کرتی ہے. بھائی معاملہ فہم بن, سمجھ تو صحیح ہوا کیا ہے مسئلہ. اسی طرح دو بچے لڑ رہے, اسی طرح اور دکان کے دو کاریگر آپس میں بھیڑ گئے. اب جو اچھا کام کرنے والا آپ نے ہمیشہ اسی کی حمایت کی ہے, جو تھوڑا بیچارہ سست ہے ہمیشہ اسی کو ڈانٹا ہے. تو یہ اگر معاملہ فہمی اگر بندے میں پیدا ہو جائے کہ میں سمجھوں کہ سچویشن کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اور پھر عقل و تدبیر کے ساتھ اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کروں, تو شاید بہت مسائل حل ہو بہت جائیں. سارے مسائل تو ہم اگر ہمارے پاس آتا ہے کیس نا, جیسے بچوں کا کیس آیا, بچوں کا یار تم آپس میں نپٹ لو, آپس میں سمجھ لو. بہت ساری چیزیں آپس میں سمجھنے سے بھی ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا یوسف بھائی کہ آپ کچھ ہے وہ اپنی پرسنل لائف سے متعلق کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ کسی نے آپ کو جو ہے وہ سمجھایا ہو, اور اس کا سمجھانے کا طریقہ آج بھی آپ کو یاد ہو, ذہن میں تازہ ہو. ہمارے رضوان بھائی ہوتے ہیں, جی, دعوت اسلامی کے ہمارے رکن مشاورت ہے, اور ماشاءاللہ میرے استاد بھی ہے. ماشاءاللہ, مدنی قاعدہ میں نے ان کے پاس مکمل کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی بچپن میں جب ماحول میں آیا تھا تب سے ماشاءاللہ ان کی رہنمائیاں رہی ہے. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ اس طرح کا معاملہ کچھ ہوا تھا لائف میں, تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا وہ کافی اچھے انداز سے مجھے سمجھایا تھا, اور ایک مثال انہوں نے دی تھی, وہ میرے ذہن میں بہت اچھے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایکس وائی زیڈ باہر کا آدمی آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو آپ کیا کرتے. جی, تو جب آپ اس کے ساتھ جو کرتے, تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ ایسا ایسا کرتے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ چیزیں آپ یہاں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو. یعنی بہت سارے اینگل سے انہوں نے سمجھایا تھا, تو ان کا وہ سمجھانا جو ہے وہ ایک لائف میں مجھے آج تک یاد رہا, اور ان کے سمجھانے کے بعد کافی اطمینان ملا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی بھائی کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ کسی نے سمجھایا اور وہ آج بھی آپ کو یاد ہو؟ آپ ہی ہیں. اچھا, اگر چینل پہ بتانے والی بات ہو تو بتا دیں. یعنی مطلب ایسی بھی باتیں کرتے ہو آپ؟ نہیں, میں میرے تعلق سے نہیں پوچھ رہا تھا. آپ نے فوراً بولا چینل پہ بتانے لائق ہو تو بتا دے. جی جی جی, نہیں ساری باتیں جو ہے وہ ایکچولی چینل پہ نہیں بتائی جا سکتی, کیونکہ کچھ کسی کے راز بھی ہوتے ہیں. درست. جی, یہ تو ماشاءاللہ کئی لوگ سمجھاتے ہیں الحمدللہ, اور کئی لوگوں نے سمجھایا, سمجھ میں بھی آئی. لیکن ایک آپ نے بات کہی تو آپ ہی سامنے میرے بیٹھے بھی ہیں. جی, یعنی جب ایف جی این چینل کے لیے آپ مجھے بلانا چاہ رہے تھے, تو آپ نے مجھے سمجھایا, جی, کچھ فضائل آپ نے بیان کیے کہ بھئی کیا ہوگا یہاں پر رہیں گے تو, ایف جی این چینل پر آئیں گے تو کیا ہوگا, کس طرح خدمت کر سکتے ہیں. کافی کوششیں بہت کچھ آپ نے کوشش کی, تو کئی اس دن کا تک نتیجہ کوششیں آج کی. یہاں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مجھے رکنے جو سمجھایا تھا سید صاحب نے, تو پھر جو سمجھے آپ, اور اس کے بعد پھر جو یہاں آئے تو جیسے سمجھایا تھا ویسے پایا, یا پھر کیا ایسا کچھ؟ یعنی آپ ان کے جملے کی میں جو ہے وہ تھوڑا سا الگ وے میں پوچھتا ہوں کہ آ کر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے اچھا رائٹ ڈیسیجن لیا, یا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یار؟ الحمدللہ اچھا ہی ہے اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ, الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے میرا پرسنل جو ہے وہ ایک واقعہ, میں رکن شورا نے میری تربیت فرمائی تھی. مجھے ایکچولی بہت سارے لوگوں نے سمجھایا, اور میرا نیچر سمجھنے کا بھی کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سمجھوں, سنوں. تو رکن شورا عارف باپو کی ہے نا میری لائف میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے مجھے سمجھایا تھا, اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی لائف میں جو ہے یوں ٹرن لیا, ایک دم اس سے یوں ٹرن ہوتا ہے نا, مزاج میں ایک دم سے تبدیلی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رکن شورا مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا آپ جو ہے وہ تھوڑا ایگریشن سے کام نہ لیں, کام کریں آپ بٹ ایگریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی شدت کے ساتھ کام نہ کریں. تو میں نے کہا سیدی نقصان بھی ہوتا ہے, سامنے والا غلطی پر ہوتا ہے, تو اس وقت کیا کریں؟
تو کہا دیکھیے آپ جو ہے وہ اپنی بات ایگریشن کے ساتھ منائیں گے تو نقصان ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ ڈیمیج ہو. اور یہ جو بات تھی نا ان کی، تو میرے ذہن میں ایسی یعنی اپنا پن کی طرح جو ہے وہ مجھے محسوس ہوا کہ کتنا پیارا ماحول ہے ہمارا، کہ جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ ان کا پروٹیکشن اس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے. کہ میں نہیں چاہتا میرا اسلامی بھائی ڈیمیج ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ لانگ ٹرم کام کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس پوزیشن پہ رہیں. اگر اللہ نہ کرے آپ ڈیمیج ہو گئے تو پھر جو ہے وہ آپ اس کام کو کر نہیں پائیں گے. تو وہ بات جو ہے وہ ذہن میں ایسی بیٹھی کہ اس وقت سے جو ہے الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی لائف میں جو ہے وہ تھماؤ، جو ہے نا ایک دھیرے چلنا، سوچ سمجھ کے چلنا، اور پھر ایک ذہن یہ بھی بنا کہ جو ہے وہ اگر کوئی جو ہے وہ غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ احسن انداز سے جو ہے وہ سمجھایا جائے اور اس کی بات کو بھی سمجھایا جائے. تو یہ کافی مرتبہ رکن میرے شورا ساتھ سے بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ماشاء اللہ. رکن شورا کی بات آپ نے فرمائی تو چونکہ ایک ذمہ داری ایسی تھی میرے پاس کہ اس میں کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مطلب سمجھانا پڑتا تھا اصول اور طریقہ کار. تو اس طرح کا ایک کیس بنا تو رکن شورا کی بارگاہ میں وہ کیس پہنچا تو رکن شورا نے فرمایا کہ یوسف بھائی آپ نے بات تو صحیح کہی ہے، لیکن ہے نا دوا دو نا تو شہد ضرور ملاؤ ساتھ میں تاکہ دوا کڑوی نہ لگے. کیا بات. کیا بات. وہ بات دماغ میں مطلب برسوں ہو گئے، بہت مطلب کہہ سکتا ہوں کہ شاید 8-10 سال پرانی بات ہو، جی جی لیکن وہ بات دماغ میں بیٹھ گئی بالکل جب سے. جی میں نے بھی جو بات کہی وہ 7-8 سال پرانی ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت کچھ رکن شورا سے سیکھا ہے. اور جب رکن شورا نہیں بنے تھے تب بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تربیت فرمایا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا ہے رکن شورا سے. سیدی یہ رہنمائی فرمائے کہ آج ماشاءاللہ عرس مفتی عبدالحلیم صاحب سرپرست دعوت اسلامی کا عرس بھی ہے، تو آپ کا بھی کردار بڑا شاندار، اور آپ کا مسکرانے کا انداز، سمجھانے کا انداز، تو بابو کہہ کر پکارنا اور پھر جو ہے وہ محبت سے سمجھانا. جب ہم نئے نئے ماحول میں آئے تھے تب کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں تھی، تب بھی محسوس ہوتا تھا کہ سرپرست دعوت اسلامی سے جب ملو تو وہ جو شفقتیں وہ عطا فرماتے تھے، بمبئی تشریف لاتے تھے، اور شفقتیں اور محبت سے، اور پھر یہ پتہ ہونا کہ سید ہیں تو پھر جو ہے کبھی کبھار ہاتھ بھی جو ہے وہ یعنی ایسا ہماری بے خیالی میں ہاتھ بھی جو ہے وہ انہوں نے چوم لیا. تو اتنا جو ہے وہ شفقت والا انداز، اتنے بڑے مفتی، اور دعوت اسلامی کا جو کام آپ نے ہندوستان میں کیا، جس طریقے سے دعوت اسلامی کو سپورٹ کیا، تو ان کے عرس کی تاریخ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے بھی اس پہلو پر جو ہے وہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. مفتی صاحب کا جو سمجھانے والا انداز ہے تو بے مثال رہا ہے، ماشاءاللہ. یعنی بہت ہی کمال کا تھا. سبحان اللہ. آپ کا نام عبدالحلیم، جی نام کا اثر آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، سبحان اللہ. علم بہت زیادہ تھا، سبحان اللہ. بردباری بہت زیادہ تھی. آپ کے سمجھانے کا انداز ناظرین یوں تھا کہ بڑے بڑے مسائل جی آپ کی گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں. کئی اسٹیٹس کے واقعات موجود ہیں جی کہ 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے، جی دونوں میں صلح کرانی ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے، دونوں کو سمجھایا، ماشاءاللہ دونوں آپس میں مل گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا جو لہجہ تھا نا اتنا نرم، اتنا خوبصورت تھا، چونکہ مفتی تھے جی اور آپ مناظر اہل سنت بھی تھے. سبحان اللہ. مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی فیضان تھا، جی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیضان تھا. سبحان اللہ. تو آپ کی انداز گفتگو میں نرمی بہت تھی، جی سمجھانا بہت تھا. بعض دفعہ تو مفتی صاحب رو دیا کرتے تھے، اللہ. میں نے بھی دیکھا ہے ایک بار، سمجھاتے دین کی محبت میں بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. سمجھاتے سمجھاتے رو دیا کرتے تھے. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، معاف کیجیے گا میں نہیں تھا، مجھے خبر پہنچی ایک شہر میں مفتی صاحب تشریف لے گئے، 2 گروہ تھے الگ الگ، دونوں کو سمجھاتے ہوئے مفتی صاحب بیٹھے، وہ کافی ٹائم ہو گیا. جی مفتی صاحب رو دیے. اللہ اللہ. حالانکہ مفتی صاحب کی اگر وہ لڑتے بھی تو مفتی صاحب کے کیا نقصان ہوتا تھا، جی لیکن دونوں کا لڑنا، جی آپس میں اختلاف، یہ چیز مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. کیا اور آپ کی لائف میں درجنوں واقعات ایسے ملیں گے، جی کتنے گاؤں کو، کتنے خاندانوں کو، کتنے کمیٹیوں کو، کتنے مدرسین کو، کتنے مبلغین کو آپ نے ملا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رات ہی کی بات دیکھ لیجیے گا، جی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کیسا کمال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے تو روئے روئے پر مفتی صاحب کا احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جہاں کہیں
انڈیا بھر میں سمجھانے کی حاجت ہوتی کہ دعوت اسلامی ایسی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو، مفتی صاحب پہنچ جاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اصل ایک مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بہت بڑا کمال کی چیز یہ تھی، اپنی بات کو بہت پازیٹیو انداز میں رکھتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ یقین کریں آپ، جی مفتی صاحب کا کلام اپنے مخالف کو محب بنا دیتا تھا۔ واہ کیا بات، اردو سے زیادہ گاڑی ہو جائے گی۔ جی جی جی، نہیں سمجھ میں آ گئی، ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو مخالفت کرتے تھے، جو اپوز کرتے تھے، جی جی، ان کو بھی وہ اپنے بات کا قائل بنا لیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان یعنی ایسا زبردست انداز مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جی اور جملہ تھا نا بابو، اس کے اندر اتنا درد تھا جیسے بابو، جی یعنی اپنائیت تھی بہت۔ اچھا مفتی صاحب بابو یعنی سید صاحب کے کئیوں کو ایسا لگتا تھا کہ اس وقت کے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جی جی جی، ماشاء اللہ، اس کے دعوے دار آج بھی ہیں، جی کئی سارے لوگ اس کے دعوے دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات چلی تو ایک بات اور شامل جی کر دیتا ہوں۔ جی، مفتی صاحب کے دوست بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ان کی عمریں کیا ہیں؟ جی مفتی صاحب کی بال بالکل سفید، وہ ضعیفی کا عالم، اور مفتی صاحب کو دوست ان کی حنظلہ جیسا، اچھا، ماشاء چھوٹے اللہ، چھوٹے چھوٹی چھوٹی عمر کے، ٹھیک ہے، تو یہ دوست ہو، مطلب یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ الحمدللہ۔ اتنا کتنے سارے دوست ایسے تھے کہ دوستی نے ان کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ کر دیا۔ جی جی جی۔ جنید بھائی کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز سرپرست دعوت اسلامی مفتی عبدالحلیم صاحب کے تعلق سے اگر کچھ بات آپ نے جو ہے ایکسپیرینس کی ہو، آپ کے کچھ واقعات ذہن میں یاد ہو آپ کے؟ ملے جلے تاثرات ماشاءاللہ، بڑی مشفق ہستی، بڑی عظیم ہستی الحمدللہ، بڑی مطلب برکتیں ہم بمبئی والوں نے ان کی پائی ہے اللہ کے فضل سے۔ آخر دور میں بھی اٹھنا مشکل تھا، چلنا مشکل تھا، لیکن جب ہم عرض کرتے الحمدللہ ایسی سچویشن میں بھی تشریف لاتے، یہاں تک کہ فیضان مدینہ 2 ہی سیڑھی ہے نا حرم میں اندر چلنے کے لیے، وہ 2 سیڑھی چڑھنا بھی مفتی صاحب کو مشکل پیش آ رہا تھا، یعنی قدم اٹھانا بھی۔ اس وقت احساس ہوا، نہیں یقین جانے تھوڑی آنکھیں اشکبار بھی ہو گئی تھی کہ یار ہم نے کیوں زحمت دی۔ ایک آخر وقت کا ایک اجتماع تھا، اس میں مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، تو وہ 2 قدم اٹھانا بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ الحمدللہ ایک خواہش تھی میری، بزرگوں کی نسبت سے خواہش ہونی بھی چاہیے، یعنی دست بوسی کی تو سعادت ملتی ہی تھی، قدم بوسی کی سعادت حاصل ہو، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، خواہش تھی۔ بس اللہ پاک قبول کرے اور اسے میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آخری بار جب تشریف لائے تھے تو یہ سعادت مل گئی مجھے، مطلب کمرے میں جہاں رکے تھے، مطلب بس خواہش رہتی تھی کہ میں قدم چوم لوں، لیکن موقع مل نہیں پاتا تھا۔ لیکن اس وقت الحمدللہ یعنی تنہائی تھی، کچھ لے کر میں حاضر ہوا تھا تو سعادت مل گئی تھی الحمدللہ۔ یعنی یوسف بھائی مفتی صاحب کے تعلق سے یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کی طبیعت کے معاملات بھی سنتے تھے ہم، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سننے ملتا تھا کہ آپ اس کے باوجود سفر کر رہے ہیں، دین کے خاطر سفر اختیار کرنا۔ آج جو ہے وہ ہم جوان ہیں اور جو ہے وہ تندرست ہے، اللہ پاک نے تندرستی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، مگر مفتی عبدالحلیم صاحب اللہ پاک ان کی مزار پر خوب رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ تو یہ اس عالم میں بھی اللہ کی راہ میں سفر کرتے تھے، دین کے لیے سفر اختیار فرماتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، اور سفر کرنے کے بعد ہوتا یہ تھا بعض اوقات کہ جہاں پہنچتے نا تو وہاں وہ فیسلٹی نہیں ہوتی تھی جو مفتی صاحب کی طبیعت کے مطابق ہو، اللہ، تو اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا یا کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ مجھے آپ نے بلا لیا، میری طبیعت کے معاملات ہے اور یہاں آپ نے وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں کروائی، جی اس پر صبر بھی جو ہے نا وہ مطلب کرتے تھے، جی، کیا اور بات، بہت زبردست انداز تھا۔ جی۔ اچھا سیدی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں روزانہ رکن ہند مشاورت مفتی یحییٰ رضا صاحب، شہزادہ مفتی عبدالحلیم صاحب، آج نظر نہیں آیا جی سفر پر گئے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے جو ہے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں کہ آج اگر میں پڑھوں تو کتنے سوالات ہیں کہ آج مفتی صاحب نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں، کیوں زیارت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ فقہی سوالات جو ہے وہ ناظرین کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں بھی سیکھنے ملتا ہے ماشاءاللہ۔ وضاحت ہو جائے، سب کیوں نہیں؟ جی، آپ سفر پر گئے ہیں،
सरकार इन्हीं के उर्स में मछलीपट्टनम जी अच्छा अच्छा जो है गए हुए, वहाँ पे हजरत का काफी मैं रात में ही सोच मुफ्ती रहा अब्दुल था, हलीम रहमतुल्लाह अलैह की उर्स में गए। जी मैं अभी सोच रहा था सिलसिले से पहले ही कि आज मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब का जिक्र होगा और मुफ्ती आयर साहब हमारे साथ सिलसिले में नहीं होंगे। जी 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 जी। अच्छा, सिलसिले में नहीं है, फिजिकली नहीं है, वर्चुअली हमारे साथ है माशाल्लाह। मुफ्ती याहिर रज़ा साहब ने ऑडियो भेजी है, तो उसको हम अपने प्रोग्राम में चलाएं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम याहिया सलाम। रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, माशाल्लाह समझाने पर गुफ्तगू जारी है और कैसे समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी आखिर के सिलसिले का कुछ हिस्सा मैंने देखा। मैंने जहाँ और लोगों को देखा, वहाँ ये देखा कि हमारे रुकने शूरा अगर किसी को कोई बात समझाते हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं और इनके समझाने का अंदाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। अल्लाह ताला निगरान हिंद मुशावरत और तमाम हिंद मुशावरत तमाम मुबल्लिगीन को खैर और सलामती अता फरमाए। आमीन, आमीन। माशाअल्लाह ये भी बड़ों की शफकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं। जी, यानी एक तरफ तो जो है वो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की जो खिदमत है दावत इस्लामी के लिए, दूसरी तरफ माशाल्लाह मुफ्ती याहिर साहब भी जो है वो काफ़ी जो है वो नवाज रहे हैं और आप बिज़ी भी रहते हैं इस्लामी भाइयों के तंजीमी सवालात, शरई सवालात के जवाबात देना, फिर आप जामियतुल मदीना में तदरीस भी करते हैं, रुकने इन मुशावरत भी है। जी बापू, आप तो बहुत क्लोजली देखते हैं, तो मुफ्ती याहिर साहब के ताल्लुक़ से कुछ। मुफ्ती साहब और इनका अपने वालिद साहब के साथ अटैचमेंट अगर आपने कुछ नोटिस किया हो। हाँ, बड़ा जी, बेहतरीन इस attachment पहलू है। को आप थोड़ा सा वाज़ेह करें। नरमी में तो ये बिल्कुल अपने वालिद साहब पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराने में, दरगुजर करने में और सब्र करने में। क्या बात। मुफ्ती साहब की लाइफ भी माशाल्लाह बड़ी ये प्यारी लाइफ कहेंगे। स्ट्रगल वाली भी स्ट्रगल वाली लाइफ भी है, प्यारी लाइफ भी है, जी। सादगी भी है, आजिज़ी भी है। कोई मुफ्ती साहब को ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा नाम मुफ्ती साहब कहकर पुकारा जाए, जी मुझे मंच पर बिठाया जाए, मुझे फ़न पर बिठाया जाए, मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए किया जाए। ऐसा कुछ नहीं रहता मुफ्ती साहब का। जी, क्या बात। बिल्कुल सादा मिजाज है। जी उनका लिबास भी देखिए कि कभी कभी तो हमको शायद बोलना पड़े कि मुफ्ती साहब आज जैकेट चढ़ा लीजिएगा, जी। आज सदरी चढ़ा लीजिएगा। सैयदी आप। लेकिन मैं जी उसके बाद फिर क्या हुआ वो नहीं बताया ना आपने। जी, अगर आप बता दें, अगर आपकी नॉलेज में तो। आखिर में उस बंदे को अपनी गलती का एहसास हुआ है और माशाअल्लाह हाजी यूसुफ ने उन पर इंतकामी कार्रवाई नहीं की, उन पर शफ़क़त ही रखी है। अच्छा अच्छा सैयदी, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ पर्सनली? आप रुकने शुरा है, सब आपकी जो है वो माशाअल्लाह खिदमत करते। कल भी मैंने बताया था, सफ़र से रिलेटेड कुछ सवाल किया था आपसे और ये भी अर्ज़ किया था कि माशाअल्लाह आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल तो मिलता ही होगा तकरीबन, बट जो है वो इस मनसब पर आने के बाद भी बाज़ इस्लामी भाई नाराज़ होते हैं। तो कोई आपका ऐसा वाक़या कि आपसे कोई इस्लामी भाई नाराज़ था और आपने फिर उसको समझाया और वो मान गया? अजीब अजीब वाक़यात हैं। जी अब के सवाल ही बड़े प्यारे होते हैं। ये अजीब कैसे बोलो, आपके सवाल को है अजीब, लेकिन अजीब कैसे बोलो। जी, मैं तैयारी करके आता हूँ, अच्छा ठीक है कोशिश भैया। करता हूँ दिन भर जो है वो कुछ ऐसे सवाल जो है वो। अपनी तैयारी से दूसरों को बेतैयार कर देते हैं। जी कुछ गलत फहमी थी और बाज़ ने एक तो ऐसा केस आया था कि आरिफ को हमारे शहर में आने मत दीजिएगा। अल्लाह, ऐसा भी हुआ है? हाँ ऐसा हुआ। अल्लाह अल्लाह, यानी ये रुकने शुरा की बात हम सुन लेकिन रहे हैं। रुकने शुरा बनने के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, शायद उसके पहले उसके हुआ। पहले उस वक्त भी आप जो है वो निगराने काबीना या निगराने जोन, जी निगरानी काबीनात काबीनात। जी, खादिम बड़ी का। जिम्मेदारी। हाँ। मुझे पता था कि फ़लाँ शख्स ने मेरे ताल्लुक़ से ऐसा कहा है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने उसको ये एहसास नहीं दिलाया कि आपने मुझे ऐसा कहा है। अच्छा, वो अमीर अल सुन्नत की एक आयत पढ़ी हुई थी, अमीर अल सुन्नत के वो अंदाज़ पढ़े हुए थे। माशाअल्लाह। अमीर अल सुन्नत को अंदाज़ ने पड़ोसी नाराज़ हुआ था जी गलत फहमी की बुनियाद पर, जी और वो उल्टी सीधे बातें करता था। तो अमीर अल सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया गुज़र फरमा रहे थे, कहीं पर वो खड़ा हुआ था। जी, तो अमीर अल सुन्नत ने उसको सीने से लगा दिया, अरे फुला भाई यार छोटी मोटी बातें हुआ करती, क्या बात है, क्या क्या है मुझसे शेयर करो। तो वो अमीर अल सुन्नत के गले मिलने से ढेर हो गया। जी,
یعنی کہا نہیں نہیں الیاس بھائی ایسا نہیں ہے, میری غلط فہمی تھی, اور وہ بالکل وہ محبوں میں شامل ہو گیا. ایسا ہی حال میں نے امیر علیہ سنت کی اس ادا کو ادا کیا, جی تو برکت یہ ملی کہ آج بھی وہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ میرے سے بہت زیادہ اتفاق رکھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, سیٹ ہو گئے. ہاں بالکل سیٹ نے مہا سیٹ ہو گیا. ارے واہ, ماں سیٹ ہو گئے ماشاء اللہ. سید سلمان صاحب عموماً ہے نا اس طرح کے سلسلے میں ہوسٹ سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا, اچھا ہوسٹ ہی سوال کرتا ہے. جی جی جی, اسی لیے تو ہوسٹ ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ اجازت دے تو ایک سوال آپ سے کر لوں. جی حضور, لبیک لبیک. آپ کا پروگرام کا نام ہے اتفاق, میرا تو پہلی مرتبہ حاضری کا, جی انوار سحری پروگرام ہے, تو کیا اس میں سحری کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے, پھر کو موقع دیا جائے گا یا کیا ہوتا ہے؟ جی, کیونکہ آپ کا یہ پہلا جو ہے اتفاق ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے پروگرام کی زینت بنے ماشاءاللہ. تو بامبے میں جو ٹائمنگ ہے وہ تقریباً جو ہے 5:40 کے آس پاس, تھوڑا اور 36. تو 5 بجے تک ہم اختتام کر لیں گے. انف ٹائم آپ کو ملے گا سحری کرنے کا. تو میں ناظرین کو کہتا بھی ہوں کہ ماشاءاللہ ناظرین جو ہے وہ سحری کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں. انف ٹائم نہ ملے, وہ ہلکی پھلکی سحری والا ہی ٹائم مل جائے. ہاں چلے, اب سحری کا ٹاپک آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہے ہمارا مہمانوں کی کہانی ان کی زبان. جی, تو آئیے کچھ جو ہے وہ پرسنل کوشچنس آپ سے جو ہے وہ کرتے ہیں. ہاں یہیں سے شروع کریں آپ. جی چلے یوسف بھائی سے شروع کرتے ہیں, پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. چلے ایک کام کرتے ہیں, یوسف بھائی رکن شورا سے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی, یہ ان سے تو کرتے رہتے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ میں پریپیریشن نہیں کرواتا اسلامی بھائیوں کو, ایڈوانس میں نہیں بتاتا کہ یہ سوال آتا ہے, اور نیچرل جواب ملتا ہے ماشاء اللہ. یوسف بھائی, افطار میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں آپ بتائیں, جو بھی آئٹم. کھجور ہے, پھر شربت پانی والا اگر ہو. اچھا, تو وہ یعنی پانی والا شربت جو ہے وہ. پانی والا. میری باری آنے والی ہے نا, جی جی, میں تھوڑا پانی پی لیتا ہوں. جی, اور کوئی آئٹم اسپیسیفک آئٹم. اچھا چلیے دوسرا سوال کرتا ہوں میں آپ سے. فروٹس یعنی بہت آپ جو ہے نا وہ کلاس میں ایک دم جو ہے وہ شریف بچہ ہوتا ہے نا, تو وہ کیسے جو ہے وہ جواب دیتا ہے, ہاں اس طرح کا جواب آپ دے رہے ہیں. یہ تو صحیح کہا آپ نے. تو میری شرافت میں شوٹ شک ہے آپ کو؟ نہیں ماشاءاللہ ہے, بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ یونیک بات بتائے. جیسے آپ سوال چینج کر دیتا ہوں میں, گھر میں کوئی ایسا آئٹم رمضان میں بنتا ہو جو آپ جو ہے وہ انتظار کرتے ہو کہ یہ آئٹم بنے, اور پورا سال جو ہے نہ بنتا ہو, اور افطار کے لیے مخصوص. یہ جواب بعد میں دیں گے, اس کا میں دے دیتا ہوں. جی, یہ سال میں ایک آئٹم ایسی بناتے ہیں, سال بھر جس کا انتظار کرواتے ہیں. اچھا, ہاں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہیں آ کر کھانا پڑے گا. افطار کے لیے؟ نہیں, اچھا افطار کے علاوہ. کے. اچھا, عام دنوں کے لیے یہیں آ کر ہو. وہ کیا آئٹم ہے؟ وہ جیسے پیاز لہسن ہوتا ہے نا. جی 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 جی, لہسن بناتے ہیں یہاں, میمنوں کے یہاں بنتا ہے. ہاں وہی, اس کا انتظار کرواتے, کہتے یہیں آ کر کھانا پڑے گا. اس میں غالباً جو ہے وہ باجرے کی روٹی ہوتی ہے. باجرے کی روٹی پیسی ہوئی بھی ہوتی ہے, اور کھچڑی میں بھی بنتا ہے, یعنی رائس میں بھی بنتا ہے, کھچڑی میں, اور گھی, اور وہ ایک اسپیشل ایک وہ ہوتا ہے ڈش. ایکچولی باپو میرا جو ہے ٹھنڈی میں کھایا جاتا ہے. میمنوں سے ہے, میرے بچوں کے نانا نانی جو ہے میمن ہیں, تو میں بھی انتظار کرتا ہوں سال میں ایک بار جو ہے وہ ڈش بن کر آئے, اور وہ ٹھنڈی میں بنتی ہے, رائٹ؟ جی جی, ایسے. سردی کے موسم میں. ان کو چھوڑیے گا مت, ان سے کوئی سوال کرنے والے تھے آپ. جی جی جی, تو وہ افطار کا کوئی خصوصی آئٹم ابھی تو یاد نہیں آ رہا فی الحال. اچھا چلے ٹھیک. باپو آپ کا کچھ؟ اللہ خیر کرے. جی, سحری کا پوچھ لو, ابھی بتا دیں گے بھائی افطار میں کا. چلے سحری کا بھی بتا سکتے ہیں آپ, سحری میں کوئی مخصوص ہے بتا دیتا ہوں. جی, سحری کا بھی افطار کا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. افطار میں مجھے پسند ہے تربوز کے ساتھ کھجور ملا کر کھانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کتابوں میں بھی آیا اس تعلق سے. اور مولانا تھوڑا سا سنت بھی نا, جی جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے. جی, مجھے بتایا جا رہا ہے تربوز کے ساتھ کھجور ملا کر کھانا. جی, پی سی آر سے بتایا جا رہا ہے سنت بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے. پسندیدہ بھی, تو یہ ڈبل چیز ہوتی ہے, اور لذیذ بھی لگتا ہے. جی, اور ان کی پسند تو پسند ہے, یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تو پسند ہے, پھر وہ بڑا ٹیسٹی لگتا ہے. ماشاء اللہ, یعنی کھجور لیا جائے, اس کے ساتھ تربوز ملا کر ماشاء اللہ, کھا لیا جائے, میٹھا بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. ماشاء اللہ. اور سحری میں؟ سحری میں کھجور پسند ہے. اچھا, سحری میں بھی کھجور کھاتے ہیں؟ کھجور 5-6 کھجور کھا لوں تو مدینہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھجور کو اچھا ناشتہ بھی کہا گیا نا. جی جی. پہلا روزہ
کس عمر میں رکھا تھا، کچھ یاد ہو تو؟ یہ مجھ سے مت پوچھنا. جی شاید 5-6 سال کا ہوگا شاید. 5-6 سال. بچپن کے روزوں کے کچھ روزہ واقعات؟ رکھائی ہوتی ہے نا جی بچوں کی. ہار وار پہنایا تھا؟ ہاں بہت اہتمام کے ساتھ پورا. اچھا. والد صاحب نے بہت اہتمام. چھوٹا تھا نا, اور چھوٹا ہی ہوں ابھی بھی, گھر میں تھا کیا, تو لاڑکا ہوں ابھی بھی ان مانوں میں. اس بہت عمر اہتمام کے ساتھ اس عمر میں روزہ تو جو ہے فرض نہیں ہوتا، اور عموماً بچوں کو جو ہے وہ ماں باپ روزوں کی عادت ڈالتے ہیں، پھر کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتے کھاتا پیتا روزہ. مجھے وہ آپ نے کھاتا پیتا روزہ رکھا ہے؟ کھاتا پیتا روزہ بھی رکھا ہے عرصے تک. مطلب وہ 5-6 سال مطلب روزہ رکھائی کے بعد میں بھی, پہلے روزہ رکھنے کے بعد میں بھی مطلب وہ اہتمام تو رہا ہے. جی. اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھلاتے تھے, بولے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. ایسا ماحول تھا ہمارے یہاں تھوڑا سا. جی. اور لیکن وہ جو 5-6 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا وہ یاد ہے, لیکن مجھ کو آج تک یاد وہ یاد ہے. ماشاء اللہ. ہار پہنائے تھے پھر؟ ہاں, وہ جو بھی اہتمام تھا اور وہ یاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے تو اتنے بچپن میں روزہ رکھا ہوگا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ سید صاحب آپ کی شان نرالی ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اس میں ایک بات عرض کی جی. جیسے بچوں کے لیے امیر علیہ سنت کی بات عرض کرتا ہوں. بچوں کو روزہ رکھتے ہیں تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ شام تک روزہ کمپلیٹ کر ہی لے. بعض دفعہ یہ بچوں پر زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. ہاں ظلم کرتے ہیں. جی. اس پر روزہ فرض تو ہے نہیں. اب بیچارے ماں اور باپ دن بھر اس کو بھوکا رکھتے ہیں, جی. پیاسا رکھتے ہیں. یار یہ درست نہیں ہے. اچھا. ہاں عادت لگانی چاہیے. بچے نے پانی مانگا تو دے دو, ٹھیک ہے. بلکہ بعض دفعہ تو اس کو سائڈ میں لے جا کر کہہ دو کھا لو تھوڑا سا. کیا بات ہے. تو یوں رکھوں گے نا تو بچے کی صحت پر اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. ماشاء اللہ. بالغ ہونے کے بعد میں اسے روزہ رکھنا ہے. بالکل فرض اس کا. بالغ تو ہونے کے بعد تو پھر تو فوری مطلب اگر رمضان ہو تو وہ تو فرض ہو گیا روزہ. جی فرض ہو گیا. 10 سال سے ہی نہیں, دیکھا جاتا ہے علی بھائی کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں یعنی مسلمان خاندان میں, گھرانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ روزوں کا عادی تو ہو جاتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیتا ہے. ابھی ہماری سحری کے لیے ہم جو ہے وہ چلیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے اندر. نو پرابلم سید صاحب, چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. سحری میں وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ استعمال نہ کریں, نہ لیں, نہ کھائیں یا نہ پئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آج کا دن جو ہے وہ چائے. اچھا, یعنی چائے جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے سحری میں. چائے وداؤٹ چائے جو ہے وہ روزے میں رکھ لیتے ہیں. ایسا ہوا ہے کبھی بغیر چائے کے بھی روزہ؟ کئی مرتبہ جدول پر ہوتے تو کہاں چائے ملتی, نہیں ملتی ہے تو ہو جاتا ہے پھر معاملہ. ٹرین میں عموماً یعنی کور کر لیتے ہیں. باپو آپ کا کوئی مخصوص آئٹم جو سحری میں آپ کو چاہیے پرٹیکولرلی, یہ چائے بھی نہیں, مل جائے تو ٹھیک, مل جائے تو ٹھیک, کبھی کبھی موجود ہوتی تب بھی ملتا ٹھیک ہے, نہیں پئیں گے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ایک اور پرسنل کوشچن ہے, کھانے پینے کا ہی پوچھو گے سارا؟ نہیں, اس سے ریلیٹڈ کچھ ہے. سحری میں خود اٹھ جاتے ہیں یا اٹھانے کی کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے یا خود سے اٹھ جاتے ہیں؟ بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, بچوں کی امی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ آسانی سے اٹھ جاتے ہیں؟ جی ویسے اٹھ تو آسانی سے جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. جی ماشاء اللہ. الارم لگا کے, یعنی الارم کی بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ آپ کیا بلوانا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا, کھل کر بول دو کہ یوسف میں سے یہ بلوانا. جی الارم تو ویسے لگاتے ہیں لیکن اس کی حاجت ہوتی نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے. پھر سفر پہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سفر میں تو نہ بچے ہوتے نہ بچوں کی. اچھا فون آ جاتا ہے, گھر سے فون آ جاتا ہے. اچھا کیا بات ہے, یعنی گھر والوں کی یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ. جہاں پر بھی ہے فون آپ کو آ جاتا ہے اٹھانے کا. باپو آپ کے بھی کچھ ایسے کچھ معاملات گھر کے؟ آپ گھر والوں کی ذمہ داری تو ہے ہی, اٹھانے کی ذمہ داری ماشاء اللہ. خود کے الارم سے نہیں کیوں یار باپو, ہمارے پیچھے پڑے ہوئے آپ لوگ. آپ کو اگر ایسا کچھ بولنا ہے, نکلوانا, بول دیجیے گا. جی وہ مفتی صاحب مولانا سے پوچھ کر بول دیں گے بھیا ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ سید صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ ہاں میرا کچھ سالوں سے جو ہے وہ یہ معمول ہے کہ رات میں جو ہے وہ سونا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں وہ ایف جی این جب سے آیا تو ہوتا ہی نہیں ہوگا. جی, اور لاک ڈاؤن سے اسپیشلی جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجھے رات میں سونا تقریباً نہیں ملا. رمضان میں نا, رمضان کے علاوہ تو جو ہے وہ جدول ماشاءاللہ جو ہے وہ رات میں سونے کا ہے, جلدی سو جانے کا ہے. تو ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی پیارا ہمارا سلسلہ رہا اور اختتام کو پہنچ چکا ہے, اور آج بہت کچھ ہم نے سیکھا.
ہمارے ساتھ جو ہے وہ خصوصی شرکتیں رہی، رکن شورا عارف شاہ صاحب نے بھی نوازا، رکن ہند مشاورت حاجی یوسف بھائی نے بھی نوازا، اور علی بھائی اور جنید بھائی سے بھی ہم نے مدنی پھول حاصل کیے، سرپرست دعوت اسلامی اور مفتی عبدالحلیم صاحب کی بھی ہم نے ماشاءاللہ ذکر خیر کر کے برکتیں حاصل کی۔ تو بہت ہی پیارا ٹاپک تھا، سمجھنا اور سمجھانا۔ تو ایف جی این چینل کے اس پروگرام کے ذریعے سے امید ہے کہ آپ کو یہ سیکھنے ملا ہوگا کہ سمجھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھانا ہے بٹ انداز پر بھی جو ہے توجہ دینے کی حاجت ہے کہ کس انداز سے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آئندہ کل پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سحری ٹرانسمیشن بنام انوار سحری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سحری اگر وقت باقی ہے تو سحری کر لیجئے، اور ہم انشاءاللہ عز و جل بڑھیں گے اپنی سحری کی جانب۔ بہت شکریہ آپ سب کا، جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبر کرم نور